ملک اور گزشتہ روز جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر کی ایک متنازع رولنگ کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیجی، جسے قبول کر لی گئی اور اس کے بعد 3 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اس صورتحال کے اوپر کافی آئینی اور قانونی ماہرین کی جانب سے اسے تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے ایوان میں جو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے لیے ایوان بلایا گیا تھا، اس پر اگر آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے اس تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کو مسترد کیا جاتا ہے تو یقینی طور کے اوپر یہ آئین کی یا قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، اور ایسا کسی طور کے اوپر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اسپیکر کی جو تفصیلی رولنگ ہے، 4 صفحات پر مشتمل یہ رولنگ سامنے آئی ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اپوزیشن پر غیر ملکی طاقتوں سے گٹھ جوڑ کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ فواد چودھری جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھے، اور اس کے بعد ایک ہی دن ہوا تھا انہیں قانون کا اضافی قلمدان بھی سونپا گیا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا اور اس کی ہدایات بھی جاری کی گئی تھیں، اور یہ 2 اپریل کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ یہ جو متنازع رولنگ ہے، اس کے بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ حالات بتاتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد، غیر ملکی مداخلت اور پاکستان میں تعینات ریاستی نمائندوں کی سرگرمیوں کے درمیان گٹھ جوڑ ہے۔ یہ 4 صفحات پر جو مشتمل یہ رولنگ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ غیر ملکی ریاست کی مداخلت ہے اور عمران خان اس کا بنیادی ہدف ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک لارجر بینچ بھی تشکیل ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کا سوموٹو اس کا نوٹس لیا ہے، اور آج اس کی سماعت ہونے کے لیے بھی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر پاکستان کے لیے یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان اس سے نکلے گا، اور خاص طور کے اوپر جب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں پاکستان کے لیے جو معاشی چیلنجز ہیں وہ کس حد تک بڑھ جائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے نام بھی لیا، اور اس ساری صورتحال کے اوپر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ آج اپنی اسی ٹرانسمیشن کے اندر بات کرنے کے لیے موجود ہے اسلام آباد کے بیورو چیف جاوید بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اینکر پرسن فواد احمد صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ فواد صاحب کہ آپ بھی میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ جاوید بلوچ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ فرید بھائی، اصل تو جو ہے نا وہ گیم اب شروع ہوئی ہے۔ اب تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی نہ حکومت ہے، انہوں نے خود اچھا جاوید بلوچ صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سب سے پہلے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ شاہد عثمانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ فرمائیے گا سر کہ ایسی صورتحال کے اندر جس آرٹیکل 5 کو بنیاد بناتے ہوئے اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا گیا اور بعد ازاں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا سر؟ دیکھیے، یہ سراسر انکانسٹیٹیوشنل میجر تھا، اور سیاسی اس میں عنصر موجود تھا، اور یہ جو نو کانفیڈنس کا موشن ہے اور اس کی جو ووٹنگ ہے وہ ایک پروسیس بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل 95 میں لکھا ہوا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور وہ جب تک کہ وہ لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں پہنچتا تب تک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اگر بیچ میں اگر کوئی اس قسم کی حرکت کسی نے کی ہے تو سراسر وہ انکانسٹیٹیوشنل حرکت تھی، خاص طور سے اس وجہ سے کیونکہ جب یہ 25 تاریخ کو انہی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اسی موشن کو ایڈمٹ کیا تھا، لیو گرانٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کی ووٹنگ ہوگی، کل ووٹنگ ہونی تھی، تو اگر ان کو کوئی کسی قسم کا شبہ یا ڈاؤٹ تھا یا کوئی انفارمیشن تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے، لیو گرانٹ نہیں کرتے، اور اس کو واپس کر دیتے، کہتے کہ جی آپ یہ چیزیں ایکسپلین کریں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ایڈمٹ کریں۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے وہ اس کو ایڈمٹ کر لیا۔ جس دن ووٹنگ تھی جو لازمی ہے آئین کے تحت، اس ووٹنگ کو انہوں نے ختم کر دیا، برخاست کر دیا، پورا موشن ہی ختم کر دیا۔ یہ سراسر انکانسٹیٹیوشنل۔ اچھا، یعنی آپ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ایک بار جس طرح سے ایجنڈا کے اندر موجود تھا، آئٹم نمبر 4 تھا یہ ایجنڈے کے اندر، ایک بار ایوان کے اندر اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ ایوان کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر پھر ناگزیر ہوتا ہے، میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ناگزیر ہے کہ وہ جو کارروائی ہے اس کو پروسیڈ کیا جائے؟
जी नहीं, वो तो आप छोड़ें कि वो एजेंडा में था कि नहीं। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ आर्टिकल 95 की। आर्टिकल 95 के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं। क्योंकि एक वजीर आजम को हटा रहे हैं आप, तो यकीनन वो आए जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने सही तरीके से उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट किया है। अगर उससे कोई मुनहरफ होता है तो वो यकीनन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो एक्शन उसका गलत है। लेकिन शायख उस्मानी साहब, ये जो आर्टिकल 5 को रेफरेंस बनाया गया है, मैं चाहूंगा ज़रा ये आर्टिकल 5 को एलैबोरेट कीजिए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 को देखना चाहिए, जिसके अंदर मुल्क से वफादारी के हवाले से बात की गई है। देखिए, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 का तो कोई मुवाजना है ही नहीं। आर्टिकल 5 जो है एक बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सा, हर एक शख्स के लिए, मुल्क में हर एक सिटीजन के लिए है वो, कि उसको स्टेट के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए। यकीनन आप अपने मुल्क में सिर्फ उन लोगों को देखना चाहते हैं जो कि स्टेट से लॉयल हों और वफादार हों। तो इस वजह से एक जनरल क्लॉज है वो, उसको इस्तेमाल करना कि किसी को डिक्लेयर कर दें गद्दार अपनी मर्जी से बगैर किसी सबूत के, वो यकीनन सही नहीं है। और ना वो इस मकसद के लिए वो आर्टिकल बना था, और ना कभी इसके मुताबिक कोई केस लॉ है, कोई भी नज़ीर नहीं है। यही मैं आपसे जानना चाहता था, इसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए कि स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी उसमें आर्टिकल 5 को रेफरेंस बनाया गया कि जनाब आर्टिकल 5 ये कहता है, उसको कहा गया, और उसके मुताबिक क्योंकि फवाद चौधरी साहब को जब वजीर कानून साहब को जब मौका दिया गया और उन्होंने स्पीकर साहब को कहा जनाब रूलिंग तो बनती है। देखिए, आर्टिकल 5 अगर फर्ज किया, अगर उनके पास कोई अगर सबूत होता, कोई किसी कोर्ट का ऑर्डर होता, किसी कोर्ट की फाइंडिंग होती, या कोई जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग होती, उस बेसिस पर अगर वो ये कहते तो ठीक है। वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये ऐसा है चूंकि किसी मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो ये मेरे ख्याल में सरासर नाइंसाफी और गलत काम किया था। शायख उस्मानी साहब, एक बात और बता दिएगा कि जरा कि स्पीकर की रूलिंग के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती है। इस बारे में कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इसमें जरा रहनुमाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल सही है, ये तो है आइन में कि स्पीकर की जो रूलिंग होती है वो चैलेंज नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट उसको देखती नहीं है। लेकिन वो रूलिंग जो कि आइन के मुताबिक हो, हमेशा कंडीशन ये होती है। तो अगर कोई चीज़ आइन के मुताबिक नहीं है तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट को हमेशा राइट होता है कि वो उसमें इंटरफेयर कर सके। अभी चूंकि इसी हवाले से जो समाअत भी होगी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माजी में कभी कोई ऐसी मिसाल सर मिलती है, कोई प्रेसिडेंट ऐसी है? अब देखिए, मैंने तो इस मुल्क को 75 ईयर से देखा हुआ है, लेकिन जिस किस्म का ये हरकत अभी हुई है, ये तो फौजियों के ज़माने में भी नहीं हुई थी। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ। तो ऐसी कोई नज़ीर तो नहीं है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थी और इसको सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था स्पीकर का, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक हासिल है कि वो उसको सेट असाइड कर दे या टेम्परेरी सस्पेंड कर दे, ताकि असेंबली दोबारा बहाल हो जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हो जाए। यानी ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी यकीनन है, क्योंकि जो गलत काम है वो गलत ही रहेगा हमेशा, वो सही नहीं हो सकता। अच्छा शायख उस्मानी साहब, ये भी बताइएगा कि अगर ये सेट असाइड होता है तो फिर अगर ये जो इकदाम उठाया गया है अगर स्पीकर की तरफ से, फिर उसी की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट को एक समरी भेजी, एक एडवाइस भेजी, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए असम्बलियाँ तहलील भी की हैं, तो क्या फिर आइन का हुलिया बिगाड़ने या आइन से इनराफ करने की इसमें सजा भी है? नहीं, देखिए, ये वो एक अलग चीज़ है, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अगर किसी ने आइन के खिलाफ कोई काम किया है और गलत काम किया है, तो एक तो पहली बात यह है कि उसको सही कर दिया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से सही हो जाए। अब वो उसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट है, क्योंकि वो आइन के खिलाफ उन्होंने काम किया है, उसके लिए फिर एग्जीक्यूटिव को एक नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। ठीक हो गया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे रिटायर्ड शायख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये एक गैर आइनी अमल है और ये ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نظر یہی آتا ہے کہ اب ساری نگاہیں جیسے ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ پہ جب سماعت ہوگی اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا، موقف سنے جائیں گے، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام فریقین کو سننے کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے یا کوئی بات کر سکیں گے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ لیکن مجموعی طور کے اوپر ایک آئینی بحران موجود ہے، کہ آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ جاوید بلوچ صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، اس وقت ذرا بتائیے گا سپریم کورٹ کے حوالے سے، کیونکہ آئینی اور قانونی طور کے اوپر تو ہم نے بات کی ہے، اس وقت اسلام آباد کی سچویشن کیا ہے اور سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے کون کون وہاں پہ موجود ہے، اس کے بارے میں ذرا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں فرید، ابھی سپریم کورٹ کا جو لارجسٹ بینچ ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی زیر صدارت جو ہے یہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ پہلے یہ سماعت شروع ہوئی ہے اور یہ اس کیس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے دی ہے کہ آیا وہ قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں پہلے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی رولنگ کو دیکھیں جو یسر رضا گیلانی کے متعلق تھی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ اڑا دی۔ اب یہ رولنگ آئی ہے، دیکھیں انن فنن جو ہے وہ اجلاس بلایا جاتا ہے اس کی ووٹنگ کے لیے، تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے لیے، لیکن اچانک جو ہے وہ ایک خط پڑا جاتا ہے وزیر قانون کی طرف سے اور بالکل فوری طور پہ ایک لکھی ہوئی رولنگ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر پڑھتے ہیں اور اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے، ان کی کچن کیبنٹ نے یہ ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو سبوتاژ کیسے کرنا ہے، اور یہ پلان کیسے بنا، کیوں بنا۔ فرید اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئے تھے، نمبر گیم ان کے پاس جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، ان کے اپنے ساتھی ان کو چھوڑ گئے تھے، اپوزیشن کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ واضح ہو گئی تھی، واضح طور پہ جو ہے وہ اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ ایوان میں موجود تھے، 176 177 196 کے نمبر جو ہے وہ ایوان میں آتے رہے۔ تو اس سے جب انہوں نے پہلے عسکری قیادت سے ہیلپ مانگی اور وہ جب جو ہے وہ نہ چلا، ان کا جو پلان تھا وہ کامیاب نہ ہوا، تو پھر جب نمبر گیم پوری ہوگی تو پھر یہ پلان کیا گیا کہ اس کو کیسے سبوتاژ کیا جائے، کیسے اس کو اس سے نکلا جائے۔ تو پھر یہ ایک واحد حل تھا کہ بالکل جو پروسیڈنگ ہے قومی اسمبلی کی اس کو سبوتاژ کر کے ایک رولنگ دی جائے، رولنگ کے بعد جو ہے فوری وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں، جو پہلے سے پلان تھا، پہلے سے پی ٹی پی وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے اچھا جاوید بلوچ صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، مجھے آپ کو یہاں پہ رکنا پڑے گا۔ حامد خان صاحب سینئر وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حامد خان صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حامد خان صاحب، جو کچھ بھی ہوا گزشتہ روز اور جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا، آرٹیکل 5 کا ریفرنس دیا گیا اسپیکر کی جانب سے اور اس کے 4 صفحات پر تفصیلی اس کی رولنگ بھی آ گئی ہے منظر عام کے اوپر، اس ساری صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آرٹیکل 5 سے اس کو جسٹیفائی جو کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے، آئین اور قانون کے مترادف ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ تو آرٹیکل 25 کی جو ہے مس ریڈنگ ہے، کمپلیٹ مس ریڈنگ ہے۔ آرٹیکل 5 کے یہ مقصد نہیں کہ اس کو کسی سچویشن پہ استعمال کر کے اس قسم کا فائدہ اٹھایا جائے، اس سے کمپلیٹ مس انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 5 اور انفارچونیٹ چیز ہے۔ آرٹیکل 5 تو ویسے بھی آپریٹو آرٹیکل نہیں ہے، یہ تو ایک ڈیکلریٹو جو آرٹیکل ہے، اس کی بیس پر آپ آپریٹو آرڈر نہیں پاس کر سکتے۔ تو یہ تو بنیادی ڈسٹنکشن ہے، کیونکہ آئین کے ہر شق جو ہے وہ آپریٹو نہیں ہوتی، کچھ ڈیکلریٹو ہوتی ہیں، کچھ آپریٹو ہوتی ہیں۔ آرٹیکل 6 مثال کے طور پر آپریٹو آرٹیکل ہے، اس کے تحت آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، ٹرائل کر سکتے ہیں، لیکن آرٹیکل 5 میں نہیں، وہ تو ایک جنرل سا آرٹیکل ہے جس میں ایک جنرل ڈیوٹی ہر سٹیزن کی ڈیفائن کی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر اس قسم کا فیصلہ کرنا جو ہے یہ آئین کی مکمل نفی کرنے کے برابر ہے۔ تو حامد خان صاحب، آپ کیا لگتا ہے جس طریقے سے اسپیکر کی یہ 4 صفحات پر تفصیلی رولنگ آئی اور وہ اس میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اپوزیشن پر غیر ملکی طاقتوں سے گٹھ جوڑ کا الزام ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ حالات ہیں وہ تحریک عدم اعتماد، غیر ملکی مداخلت اور پاکستان میں تعینات ریاستی نمائندوں کی سرگرمیوں کے درمیان گٹھ جوڑ ہے، وہ اس کو اس سے اسٹیبلش کر رہے ہیں۔
تو کیا یہ اسے اسٹیبلش کرنا ٹھیک ہے یا کیا جا سکتا ہے، یا کس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کو اس سے اسٹیبلش کر کے اور اس پوری چیز کو سیٹ اسائیڈ کر دیں؟ یہ جس کسی نے مشورہ دیا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ آئین کو تقریباً سبورٹ کرنے والی بات ہے۔ آئین کی یہ منشا نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی آئین کے تحت ایکشن ہے اس کو آپ اس طرح سے سبورٹ کر کے اس کو ایکشن کو ختم کر سکیں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آئین کی تفصیلی صفات موجود ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے ہوگا، کتنے دن پہلے ہوگا، کب ووٹنگ ہوگی، کس طرح موو ہوگا، اس قسم کی جو چند شکیں ہیں آئین میں جو بڑی واضح ہیں اور جو جمہوریت کی بنیاد ہیں، جو آئین کی جو روح کی بنیاد ہیں، ان کو سیبوٹاج کرنے کے لیے آپ اس قسم کا جنرل پروویژن جو ہے جس میں کوئی کسی قسم کی سزا یا سزا نہیں دی ہوئی، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا ہی ناول قسم کی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ صرف وہی لوگ دو چار جو ان کے نظر آتے ہیں، جو حقیقت میں جن کو وکیل نہیں مانتا، وہی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وکیل کو جو آئین کو پڑھنا جانتا ہو، سمجھنا جانتا ہو، وہ کبھی اس قسم کی بات کی ایڈوائس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو بالکل افسوسناک طریقے سے یہ اس قسم کے ایڈوائس تو عام طور پہ مارشل لا دوروں میں دی گئی ہے اور جسٹیفائی کی گئی۔ تو حامد خان صاحب، اس عمل کا کیا رد عمل آ سکتا ہے جن کی جانب سے یہ عمل کیا گیا ہے؟ دیکھیے، رد عمل تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، پہلے سپریم کورٹ میں معاملہ جا چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کو آئینی بحران سے نکالیں گے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں، نہ ایگزیکٹو نہ لیجسلیچر، یہ دونوں ہی انہوں نے پیرالائز کر دیے ہیں۔ حالانکہ لیجسلیچر تو ایکٹیو ہے، لیکن ان کا اسپیکر نے ہی اس کو سیبوٹاج کر دیا ہے۔ تو اس لیے اب تو جو توقعات ہے کہ آئین کو بچایا جائے گا اور آئین کے خلاف جو کھلواڑ ہوا ہے اس کو روکا جائے گا، اب جوڈیشری پر ڈیپینڈ، سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آئین کو بچائیں گے، کیونکہ یہ تو آئین کی بالکل نفی کر دی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ ہم نے عام ادوار میں پاکستان میں بھی ایسی کبھی کچھ نہیں ہوتے دیکھا۔ یہ تو صرف مارشل لا اور ملٹری رول کے دور میں اس قسم کی ایکشن ہوتے رہے ہیں۔ کیا ماشاء اللہ دور میں کبھی اس طرح کی چیز آپ نے دیکھی حامد خان صاحب؟ ماشاء اللہ دور میں تو ہر چیز کو ایبروگیٹ کر دیتے ہیں نا، وہ تو آئین ایبروگیٹ ہو جاتا ہے، آئین ہی مائنس ہو جاتا ہے نا۔ وہ تو ایک اور سچویشن ہے جس میں کہ غیر آئینی صورتحال ہوتی، جس کو پھر ہماری عدلیہ کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے ایکسٹرا جوڈیشری، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن جب بظاہر آئین کا اطلاق ہے ملک کے اندر، اس وقت اس قسم کا جو ایکشن ہے یہ ہماری تاریخ کے لیے جہاں جو کہ بڑی چیکٹ تاریخ ہے کانسٹیٹیوشن ہسٹری، اس میں بھی اس کی اگزامپل نہیں ملتی کہ اتنا کھلم کھلا آئین کو مس یوز کیا گیا ہو یا ابیوز کیا گیا۔ تو حامد خان صاحب، آئین کی اس وائلیشن کی سزا کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑی شیئر وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی۔ یہ جہاں تک آرٹیکل 6 کا اطلاق کا تعلق ہے کہ آیا یہ سبورشن بنتی ہے کہ نہیں، یہ بارڈر لائن کیس تو یقینی طور پر بنتا ہے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کا، لیکن اس کا حتمی طور پہ تبھی اس پر کہا جا سکے گا جب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ جائے گا۔ جو اس وقت پینڈنگ ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا اپنا ورڈکٹ دیتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی، یا وہ اس سے زیادہ بڑی ورڈکٹ دیتے ہیں کہ یہ تو آئین کی سبورشن کی گئی ہے۔ اگر تو ورڈکٹ میں اس قسم کی بات آتی ہے پھر تو آرٹیکل 6 کا بھی مقدمہ بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کو میئر وائلیشن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم سچویشن کو ریسٹور کر دیتے ہیں اور اسمبلی جو ہے پھر سے بحال کر دیتے ہیں اور وہ اپنا جو بھی پینڈنگ ایکشن ہے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ آرٹیکل 6 سے ہٹ کے ہو جائے بات۔ تو ابھی اس کے بارے میں کہنا کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ
कि मौजूदा प्रोसीडिंग्स के वर्डिक्ट के बाहर ही हो सकता है। और सर अगर ये आर्टिकल 6 अगर बिलफर्ज अगर हम एक सिचुएशन अगर हम डेवलप कर लें कि अगर ये हो जाता है, 6 का इतलाक होता है, तो फिर कौन कौन होंगे लोग जो कि इसके अंडर आएंगे या जो इसके ज़मरे में आएंगे? जो वज़ाहर इसमें जिनका इसमें मशवरा शामिल है, जिन्होंने ओन किया है, ख़ास तौर पे जो जिन्होंने कानूनी मशवरा, उसमें लॉ मिनिस्टर से बाहर नहीं रह सकता, जो पार्लियामेंट्री एडवाइजर से बाहर नहीं रह सकता, और जाहिर है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी इसमें आ सकते हैं। और देखना पड़ेगा और किन किन का इसमें मशवरा शामिल है। मैं समझता हूँ फिर तो सदर और वज़ीर आज़म भी इससे नहीं बचते। तो अगर ये केस बन जाता है तो ये काफ़ी बहुत अहमियत का हामिल होगा। और सर एक बात और बता दीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को जो ख़त लिखा है फॉर द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और वो यही बात है कि असेंबली डिज़ोल्व होने के 3 दिन के अंदर ये नाम प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो हैं वो इसको देते हैं। और मौजूदा सूरत हाल में चूँकि सदर ने इजाज़त दी कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जब तक कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम नहीं आता, और शहबाज शरीफ जो कि अभी एज अपोजिशन लीडर सबकदोश हुए, ये नाम भेजेंगे, क्या ये पूरा प्रोसेस चल सकता है इस चीज़ की रेमेडी के बगैर, या आप समझते हैं कि ये जो वायलेशन आइन की हुई है सबसे पहले इसकी रेमेडी ज़रूरी है और उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी? जी मैं समझता हूँ पहले आज सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में वो वाज़ेह सूरत हाल लाना चाहिए। अगर अभी उन्हें कुछ और हेयरिंग करनी है, मैं समझता था कि उनको 1 बजे का टाइम नहीं, ये 9:30 बजे से शुरू होनी चाहिए। तो मुल्क और इसका आइन मुकम्मल तौर पर इस वक्त बड़ी ही मुश्किलात में है, तो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर। और आज सारा दिन की हेयरिंग होनी चाहिए और हो सकता कि इसका फैसला भी आज किया जाए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि अभी कुछ और वक्त में चाहिए, तो कम से कम इंटरिम ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, जिससे ये सूरत हाल बेहतर हो सके। क्योंकि इस वक्त तो मुल्क के अंदर आइन की सुनानी भी नज़र नहीं आ रही, जो कुछ हुआ है उससे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तो कॉन्सिक्वेंशियल है। आप देखिए ना, जो बातें कि आर्टिकल 224A के तहत ये आपने अपॉइंटमेंट्स करनी है, ये 224 के तहत करनी है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, वो, और उसके बाद ये कि अगर नहीं होता तो वो एक स्टेज पर कमेटी बनती है पार्लियामेंट की, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी भेजा जा सकता है। ये पूरी प्रोसेस है 224A की। लेकिन तो सर इस प्रोसेस का तो आगाज हो गया है कल से ही। हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से आगाज कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर ये होल्ड होता है कि ये जो स्पीकर की रूलिंग है वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, जो मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो उस पर जितना भी स्ट्रक्चर बाद में बनेगा वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। जाहिर है ना उसके बाद डिसोल्यूशन हो सकती है असेंबली की, और ना ही उसके बाद ये जो केयर टेकर सेटअप के लिए प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो इसलिए ये सारा तो डिपेंड इस बात पे करता है। बेसिक क्वेश्चन ही ये है क्या स्पीकर इस किस्म की रूलिंग देने का आइन के तहत मजाक था कि नहीं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच। हामिद खान साहब ने इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की और आइनी और कानूनी तौर के ऊपर रहनुमाई इस चीज़ के ऊपर भी फरमाई है। मजीद भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त शफकत महमूद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उस तरफ आपको लिए चलते हैं। अपना फोकस उस पर रखें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बनती है जब आप मेहनत करके पढ़ाई करके अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। अच्छा सर, एक बात सुने, कल जब ये डिप्टी स्पीकर रूलिंग कर रहे थे उस वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ी उसके बाद स्पीकर का नाम लिया उन्होंने बाकायदा तौर पे। क्या जब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी होती है तो कोई वो रूलिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा फैसला दे सकते हैं? देखिए, जितने भी कानूनी नुकात हैं, आपने जो फरमाया कि जी स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, हमारी दानिश में दे सकते हैं, लेकिन ये तो अब अदालत में जाएगा, वहीं पे फैसला होगा। शफकत साहब ये बताएं कि अपोजिशन कह रही कि आईनी बहरान है, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई ने जश्न की कॉल दी है, तो क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि मुकदमा ज़ेर समाअत है और आप लोगों ने जश्न की कॉल दी है? देखिए, हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के ये बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट्स है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसका फ़ैसला किया जा रहा है कि क्या हम एक खुददार मुल्क हैं, क्या हम ऐसा मुल्क हैं जो कि आज़ाद मुल्क है। तो इन चीज़ों का फैसला होने जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। सर एक चीज़ आपने चीज़ बता दें, आप वाहिद वज़ीर तालीम रहे जो बच्चों के वज़ीर आज़म बने रहे, तो आप अपनी वज़ारत छोड़ने के बाद दुख हो रहे हैं कि क्या बच्चों को दुख होगा?
دیکھیں میں نے پھر کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ وزارت تعلیم میں مجھے بہت سارے کام کرنے کا موقع ملا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو نفاذ کیا گیا. پری 1 to 5 جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. 6, 7, 8 جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور تعلیم جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ان 3.5 سال میں کوئی تھوڑی سی کنٹریبیوشن جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں کی ہے. اس کے علاوہ جو ہنر کی تعلیم ہے اس میں کنٹریبیوشن کی ہے. ایک سکلز یونیورسٹی بنائی ہے. اس کے علاوہ جو مدارس کے بچے، سرکاری اسکولوں کے بچے، وہ سب جو ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن پہ اور ہمارے جو منشور کا حصہ تھا، تو مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہے. اور کووڈ کے وقت بہت زیادہ ایک سٹریس اور ٹینشن تھی اور اسکول بند کرنے پڑے، کھولنے پڑے، امتحانات لینے پڑے. ہم نے اپنی دانش میں جو بہترین فیصلے تھے کیے، اور اگر بچے اس سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے فیصلے کیے وہ درست فیصلے. لیکن سر جو ایجوکیشن بیٹ رپورٹرز ہیں وہ تو آج بھی آپ سے نالا ہی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا. شفقت محمود اس وقت بات کر رہے تھے میڈیا سے، اور ان کی یہ گفتگو ہم نے آپ تک پہنچائی. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی اس معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے. اسلام آباد سے جاوید بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فواد احمد صاحب نے. اور اب سے پہلے ہم نے 2 قانونی ماہرین سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی. جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، حامد خان صاحب تھے، اور دونوں نے ہی اس موضوع کے اوپر اور یہ جو عمل اور جو ایکٹ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ آئین کی بدترین خلاف ورزی کی گئی ہے. ماضی میں ایسا کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر جب تک اس معاملے کو ٹھیک نہیں کیا جاتا ہے، جو عمل کیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ابھی جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں، جو اس وقت ہیئرنگ چل رہی ہے، اس وقت لارجر بینچ سماعت کر رہے ہیں اس کیس کی، اس کے مطابق چیف جسٹس کی جانب سے جو ایک ریمارکس ان کے جو آئے ہیں، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آج ہی کوئی مناسب فیصلہ دیں گے. یہ تمام نگاہیں سپریم کورٹ کے اوپر مرکوز ہیں، اور یہی توقع کی جا رہی ہے جو آئینی قانونی ماہرین ہیں ان کی جانب سے بھی، کہ یہ ایسا فیصلہ آنا چاہیے جو کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کو یا تو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. نصر اللہ ملک صاحب کیا کہیں گے اس چیز کے اوپر؟ بڑا آئینی بحران اس وقت ہے، اور جو آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے جو کچھ بھی کل ہوا ہے. دیکھیں، فیصلہ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے، لیکن اگر حقائق کو سامنے رکھیں اور آئین اور قانون کو سامنے رکھیں تو میرے خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سارے پروسیس کو ریورس کر دینا چاہیے. اور جو کل عدم اعتماد کی تحریک پہ گنتی ہونا تھی اسی پروسیس پہ چلے جانا چاہیے، اور اسپیکر کو اکارڈنگ ٹو دی لا اینڈ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اس پروسیس کو مکمل کرنا ہے. اس کے بعد بھلا کوئی اسمبلی توڑے، حکومت بنے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ آئین کے مطابق فیصلہ دینا. آئین پاکستان کی روح سے ٹھیک ہے اسپیکر کے فیصلے یا پارلیمنٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسپیکر جو مرضی کر دے. وہ یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر بھی آئینی طور کے اوپر کوئی ہے تو وہ. ہاں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اسپیکر، میں نیشنل اسمبلی کا منتخب ہو جاؤں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ممبر، اور میں اوتھ لینے اسمبلی پہنچ جاؤں اور مجھے اسپیکر صاحب کہ میں آپ کو اوتھ لینے کو تیار نہیں ہوں، تو یہ اسپیکر کے اختیارات نہیں ہیں. اگر میں الیکٹ ہو گیا ہوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مجھے میرا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اور میں جاؤں اسپیکر صاحب کے پاس، تو اسپیکر صاحب کہیں مجھے تو آپ کا حلف لینا نہیں ہے، مجھے اوتھ نہیں لینا، آپ کو میں ممبر نیشنل اسمبلی نہیں بنے تھا. تو یہ اختیار بھی اسپیکر کے پاس نہیں ہے. اگین یہاں پہ جب کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں الیکشن جیت کے جا کے اوتھ لوں گا، تو اسپیکر اس کو روک نہیں سکتا، اسپیکر کانٹ اسٹاپ می. تو یہ تھوڑا سا کل سے عجیب و غریب قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس اسپیکر کے اختیارات اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اسپیکر کے اختیارات یہ ہیں کہ اسپیکر کے وہاں کو کمیٹی بنا دے، کسی آئینی جو ہے مسئلے کے لیے کمیٹی بنا دے، اسپیکر وہاں پہ کسی رول آف بزنس میں کچھ چیزیں فیصلے کر دے، وہ تو اس کے اختیار حاصل ہے ٹو رن دی پارلیمنٹ. بالکل. لیکن اسپیکر کے یہ کیا اختیار حاصل ہے کہ اسپیکر کہ یہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو ووٹ پورے ہو چکے ہیں، میں آپ کو مسترد کرتا ہوں، باہر نکل جائیں، میں نیا وزیر اعظم لے کے آؤں گا، آپ کو نہیں مانتا. یہ اسپیکر کے اختیارات نہیں ہیں. یعنی اس نیریٹو کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے، کو غلط طریقے سے پٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں وہ خود سمجھتے ہیں جو یہ اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. فواد چوہدری صاحب ان پڑھ آدمی ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں. مجھے اسد عمر صاحب ان پڑھ آدمی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ اس ملک کے اندر
کہ سیاستدانوں کے جو یہ کارکنان ہوتے ہیں، جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں، یہ اتنے پتھیٹک حد تک غلام ہوتے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں سچ کر پاتے. یہ جو بڑے بڑے دعوے دار تھے، علی محمد خان صاحب ایک ہر کام شروع کرتے تھے کلمہ پڑھ کے اور درود پڑھ کے. یعنی میں حیران ہوں. مجھے ایک دفعہ میں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا تو وہ اپنے ٹویٹر پہ تصویر لگا رہے تھے، نصر من اللہ فتح قریب، جب قاسم سوری صاحب کو سٹے ملا تھا. سٹے پہ وہ جب، اور یہی وہی علی محمد خان صاحب تھے جو کلمہ پڑھ کے کہا کرتے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب سٹے پہ ہیں، فلاں صاحب سٹے پہ ہیں. یعنی سٹے آرڈر پہ باقی لوگ ہوں تو حرام، ان کے ممبران ہوں تو حلال. میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹر لیس قسم کا جو اس وقت کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے ان پولیٹیشنز نے کیا ہے جو ان غیر آئینی اقدامات کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے. بھائی آپ کے لیڈر تو پریشان اس لیے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات کی جاتی ہے، الیکشن میں آئیں الیکشن لڑیں، الیکشن میں آئیں الیکشن لڑیں. جی ہاں، یہ بات بھی کی بھائی بات یہ ہے، آپ نے اپنی حکومت بنانے کے لیے کون سے ترلے اور کون سے جوتے نہیں چاٹے، کون سے جوتے نہیں چاٹے. آپ ایم کیو ایم کے مرکز پہنچ گئے، آپ چودھری صاحب کے گھر آگے، پرویز صاحب گھر آگے، وہاں آپ ایسے گھٹنے جوڑ کے بیٹھے رہے. عمران خان صاحب کس در پہ جا کے نہیں جھکے اپنی حکومت بچانے کے لیے؟ کس طریقے سے رو کے نہیں کہا کہ جو میرے ناراض راکین ہیں وہ واپس آ جائیں؟ آپ نے ہر ترلا، ہر منت سماجے تو بقول راجہ ریاض کے پیسوں کی آفر بھی کر دی. لیکن آپ کے پاس جب آپ کے ممبران پورے نہیں ہوئے تو آپ نے کہا بھئی ہم یہ کر دیتے ہیں، یہ غیر آئینی کام کر دیتے ہیں. اور پھر کہا ہم تو الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اسمبلیاں توڑ کے میں الیکشن میں جانا چاہتا ہوں. یار خدا کے لیے کوئی جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، یعنی بے ایمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. وہ خواجہ آصف صاحب کا جملہ بڑا ہی پٹ گیا ہے، دہرانے کو دل ہی نہیں کرتا. یعنی شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں اگر جانا چاہتے تھے تو جس دن اپوزیشن آپ سے کہہ رہی تھی آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، الیکشن پہ جائیں، آپ اسے کہتے آئیے الیکشن لڑ لیں. آپ کہتے تھے آخری گیند تک لڑوں گا. آپ نے ممبران اکٹھے کرنے کے لیے، لوگوں کو واپس لانے کے لیے، اتحادیوں کو منانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. عثمان بزدار کو ذبح کر دیا. یار اس سے زیادہ قربانی آپ نے کیا دینی ہے؟ جس کو کہتے عثمان بزدار، میں ایک بات کہتا ہوں، جب تک ہماری حکومت ہے تم چیف منسٹر پنجاب رہو گے. نکال کے چلائیں یہ ٹی وی چینل سارے، ان کے منہ پہ ماریں. یہ آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے وسیم اکرم پلس کو مائنس کر دیا انہوں نے. یعنی اس کو ذبح کرنے کے بعد، ایم کیو ایم کے منتیں سماعت کرنے کے بعد، چودھری برادران کے تلوے چاٹنے کے بعد، چیف منسٹر پنجاب چودھری برادران کو دینے کے بعد، آپ نے جا کے ہر بندے کی منتیں کرنے کے بعد اور پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ سے درخواستیں کرنے کے بعد کہ یہ حضور مجھے نجات دلائیے میری مشکلات میں. پھر آگے نیا نیریٹو بنا دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی یہ 3 فارمولے ہیں. خود آپ منتیں کر رہے ہیں، خود پرائم منسٹر صاحب ترلے مار رہے ہیں کہ عسکری قیادت کی کہ جی میری جان چھڑائیں. اور جب آپ کی جان نہیں چھوٹی، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کا پولیٹیکل معاملہ خود دیکھیں، آپ نے ووٹ پورے کرنے اپنے کریں. زمانے بیت گئے ہیں کہ جب آپ کو بجٹ منظور کرانے کے لیے فون کالز کروانی پڑتی تھی اور آپ کے بجٹ منظور آپ کرواتے تھے. آپ کا تو بجٹ منظور نہ ہوتا کہ اگر آپ فون کال نہ کرواتے. یعنی آپ کس قسم کا بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے تھے. اور ملیشیا کی کوالالمپور سمٹ میں آپ اس لیے نہیں گئے کہ ایک ٹیلی فون کال آپ کو آئی اور آپ لیٹ گئے، بیٹھے بھی نہیں، لمبے لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد آپ نے سمٹ میں جانے سے انکار کر دیا، شاہ محمود قریشی بیچارے کو بھیج دیا. اتنی سی آپ کی اوقات ہے، اتنا سا آپ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بیچ رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سا آپ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے جو آپ نے کہا جی میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا؟ کشمیر کے مسئلے میں آپ نے کہا میں سفیر بن کے دنیا میں گھوموں گا. وہ کشمیری بیچارے تلاش کریں ہمارا سفیر کہاں چلا گیا. آپ نے کہا پورے پاکستان میں ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی. ایک جمعے کے دن 200 بندے کھڑے کیے پارلیمنٹ کے سامنے، اس کے بعد غائب ہو گئے. یعنی کشمیر کے پہ آپ کمپرومائز آپ کریں، انٹرنیشنل خارجہ پالیسی پہ کمپرومائز آپ کریں، سعودی عرب سے پیسے ڈالر اپنے بینکوں میں رکھنے کے لیے تلوے آپ چاٹیں. اور آپ کہیں یعنی آپ ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے دوسرے ہم جو ہے بلاک میں چلے گئے ہیں. کیا ریسکیو بلاک کرنے میں چلے گئے ہیں؟ سی پیک آپ نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے. سی پیک کے آپ نے راستے اس میں کام آپ نے سلو ڈاؤن ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں جی ہم اس وقت اینٹی امریکن جو ہے وہ سینٹیمنٹ لے کے میدان میں جائیں گے. لوگ آپ کو جوتے ماریں گے حضور. لوگ آپ سے پوچھیں گے مہنگائی کیوں آپ نے کی. لوگ آپ سے پوچھیں گے 1 کروڑ نوکریاں کہاں چلیں گی. لوگ پوچھیں گے 50 لاکھ گھر کدھر ہیں. لوگ پوچھیں گے جو آپ نے جو اتنی بد انتظامی اور بیڈ گورننس آپ نے کی اس کا ذمہ دار کون ہے. لوگ پوچھیں گے آپ تو اعلان کرتے تھے 200 ارب ڈالر آئیں گے، ایک تمہارے منہ پہ ماریں گے، ایک کدھر ماریں گے. اس ذرا پوچھیں نا اس صحیح سے بلا کے اس کو کسی کٹہرے میں کھڑا کریں موصوف کو. اس کی تقریر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کالز آتی تھی کہ پوری پارلیمنٹ کے اندر اس کی تقریر پوری دکھائی جائے. یعنی حکومت کی خواہش یہ تھی کہ مراد سعید کی پارلیمنٹ کے اندر جو سپیچ ہے پوری چلائی جائے، ایک لفظ نہ کاٹا جائے. وہ جو پھل جھڑیاں اڑا رہے ہوتے تھے موصوف. یعنی آپ اندازہ کریں آپ نے
डाकखाना की, आपकी पोस्ट ऑफिस की तनख्वाहें देने के आपके पास पैसे नहीं थे, और आप कहते हैं हमने सर कारकर्दगी कोई भी नहीं है, लेकिन उस तमाम सिफर कारकर्दगी के बाद आपके पास दो बयानिए बचे हैं, मैं इस्लामिया उम्मत मुसलमान का लीडर हूँ, इस्लाम चाहते हो तो मुझे वोट दो, मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया हूँ, अगर आप मुझे अमेरिका के खिलाफ आप चाहते हैं कि एक लीडर, तो मुझे वोट दो। ये दो बयानिए लोगों ने आपके गिरबान से पकड़ के किसी राइट हो गया। मैं सर फवाद साहब की तरफ जाऊंगा। फवाद साहब, ये जो एक देखिए एक इस तरीके से अभी हमने बात की, आपने सुना होगा, शायद उस्तानी साहब को भी सुना आपने, हामिद खान साहब को भी सुना आपने। एक चीज बताइएगा, एक तरफ तो ये आईनी बहरान है और आईनी बहरान का सामना किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के माशी जो खतरात है वो भी बढ़ चुके हैं। स्टॉक मार्केट की पोजीशन जरा बताइएगा, क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के माशी जो हालात हैं उनमें इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखें जी, अभी जो स्टॉक मार्केट के ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं आपको उसके टिकर पढ़ के सुना देता हूँ। जाहिर है कि मुझे याद नहीं है क्या है, लेकिन मैंने देख ली थी वो खबर। वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों का एतमाद खो बैठा, सरमायाकारों का हिस्से की खरीदारी और नई सरमायाकारी से गुरेज। KSE 100 इंडेक्स में 1328 पॉइंट्स की नुमाया कमी, KSE 100 इंडेक्स 2.8% तक गिर गया, KSE 100 इंडेक्स 43824 की सतह पर आ गया। ये है इस वक्त स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, जहाँ से गुज़िश्ता 1 से लेकर 25 तारीख के अरसे के दौरान 40 करोड़ रुपए का सरमाया का अखराज हुआ पाकिस्तानी, और तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो अखराज हो चुका है। स्टॉक मार्केट हो या इस वक्त एक आम माशी एतबार से मुल्क की सूरत हाल हो, वो तो जगह पर पहुंच गई है कि जहां के बाद अब सिर्फ जो है वो तबाही है और अब डिफॉल्ट की तरफ जाने का एक खतरा है। और मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड्स हैं वो 5% गिर चुके हैं। देखिए जी, रोशन डिजिटल के अंदर जो पैसे आ रहे थे वो भी रुक गए, हर तरफ ही तबाही है ना। मतलब कोई एक इस वक्त ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जहां पर आप कहें कि हुकूमत कामयाबी की तरफ जा रही थी, या जो है वो कोई मईशत के एतबार से। आपको पता है जिन साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया अमेरिका के कि इन्होंने हमारे सफ़ीर को बुला के उसको डांटा है और उसको कहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई तो उसके बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये उनके बकौल जो हुकूमत इस वक्त नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। ये वही साहब हैं कि जिनकी तस्वीर मौजूद है कि मकबूल अपना ये जो हमारे बाकर साहब हैं स्टेट बैंक के गवर्नर, ये और बाकी सारे हमारे अमायदीन जो है उनके सामने हाथ जोड़ कर बैठे हुए हैं कि बराए मेहरबानी IMF से मुज़ाकरात के अंदर हमारी कोई सपोर्ट करें। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने IMF से मुज़ाकरात के अंदर सपोर्ट की, जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया। ये एक सूरत हाल एक जानिब है। दूसरी जानिब जिस तरह मलिक साहब ने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस हुकूमत ने हर तरह का चांस लेने की कोशिश की है। एक चांस होता है ना कि आप कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी बीमार मरीज़ की एक मिसाल ले लें कि पहले उसको कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो है वो दवाई टैबलेट के ज़रिए ठीक हो जाए मामला, फिर टैबलेट से ठीक नहीं होता तो आप इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन से ठीक नहीं होता तो फिर आप ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप से ठीक नहीं होता तो फिर आप उसको ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर की तरफ लेके जाते हैं। जब कुछ नहीं होता, अगर एक ऑप्शन आपके पास आए कि जिसकी टांग काट दी जाए तो फिर आप टांग काटते हैं। जब टांग काटने के बाद फिर भी मामला ना तो आपको कहा जाए कि 2 गुर्दों में से एक गुर्दा निकालना पड़ेगा, उसमें पस पड़ गई, आप एक गुर्दा निकाल देते हैं। आखिरकार आंख निकालने पड़े, आंख निकाल देते हैं। आप मरीज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन इन दी एंड क्या होता है, अगर मरीज बच ना रहा हो तो फिर जो है वो मरीज की मौत कबूल कर ली जाती है। तो यहाँ इन्होंने हर तरह का चांस लिया और आखिरी चांस ये था कि उस मरीज का दिल ही निकाल लिया, यानी कि पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया, पार्लियामेंट को गैर आईनी रोलिंग के जरिए जो पार्लियामेंट को मसख कर दिया। बिल्कुल खैर आई नहीं है। देखिए मैं वकील तो नहीं हूँ, हम कोई कानूनदान तो नहीं है, हम तो अभी जस्टिस शाइक उस्मानी आपके साथ थे, हामिद खान साहब थे, ये कानून पे मलका रखने वाले लोग हैं। जब ये इस जगह, अब देखिए आपने हामिद खान साहब की बात सुनी, उन्होंने एक बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 5 है ये तो ऑपरेटिव पार्ट ही नहीं है, डेकोरेटिव पार्ट है। उन्होंने बड़े कोई केस चलना हो, बिल्कुल उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि कुछ शिक़े जो है वो डेकोरेटिव हैं और कुछ ऑपरेटिव हैं। तो आर्टिकल 5 जो है वो डेकोरेटिव है पार्ट आइन का। डेकोरेटिव पार्ट है ना कि रियासत के साथ हर बंदा जो है वो लॉयल होगा, रियासत का पाबंद होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसका पूरा ट्रायल होगा नहीं होगा, मैं किसी फर्द के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं कि ये मुल्क का गद्दार है तो उसका तो पूरा ट्रायल होगा ना, मुझे साबित करना पड़ेगा ये मुल्क का गद्दार कैसे है। रियासत अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है उसको भी साबित करना पड़ता है। दुनिया के अंदर 2 + 2 4 का एक कानून मौजूद है, वो कानून यही है कि आप अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो साबित करना पड़ता है। ये थोड़ी होता है कि
یہ تھوڑی ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں, مطلب آپ خود ہی مدعی بن جائیں, خود ہی منصف بن جائیں. ملک صاحب کی ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگی, کل کو اسپیکر صاحب یہ کہہ دیں کہ جی فلانا آدمی ایم این اے ہے, اس کو جو ہے اسمبلی کے اندر یہ سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے یہ کل سے ایم این اے, یہ قانون سازی میں بیٹھے گا, اور شہباز شریف صاحب کل سے ایم این اے نہیں ہے, یہ جو ہے وہ یہاں سے ان کو نکال دیا جائے, ان کو گھسنے نہ دیا جائے, یا بلاول بھٹو صاحب کا جو داخلہ بند کر دیا جائے کیونکہ یہ اب ایم این اے نہیں رہے کیونکہ میں چاہتا ہوں, تو کیا یہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ قانون بن جائے گی؟ فواد صاحب یہی بات کی ہے, یہی ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین سے جو ہماری ابھی بات ہوئی ہے, آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا, میں نے جب ان سے سوال یہ پوچھا کہ کیا چیلنج ہو سکتا ہے, چیلنج کیا جا سکتا ہے, چیلنجیبل ہے, تو انہوں نے کہا جناب ایسی کوئی چیز نہیں, اگر آئین اور قانون کے مطابق اگر چل رہی پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی ایسی آؤٹ آف دا باکس اگر آپ کوئی چیز لے کر آ جاتے ہیں تو وہ تو چیلنج ہو سکتا ہے, وہ اسپیکر ہو ڈپٹی اسپیکر ہے, وہ چیلنج ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, حکومت نے جو چانس لیا ہے وہ اسی بنیاد پہ لیا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کہیں چیلنج ہو نہیں سکتی, لہٰذا ہم جو ہے نا وہ جا کے یہ کر دیں گے کہ ہم ایک انتہائی اقدام قدم کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. اچھا مجھے آپ فریق صاحب, میں آپ حکومت کی جانب سے بیان کی گئی امریکی سازش کیا تھی کہ ان کی حکومت چلی جائے, یہی تھی؟ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے, چینج آف رجیم ہونا چاہیے. چینج آف رجیم ہونا چاہیے, تو چینج آف رجیم تو ہو گیا نا, عمران خان صاحب تو چلے گئے تو امریکی سازش تو کامیاب ہو گئی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کے لوگوں نے, خود عمران خان صاحب نے امریکہ سے پیسے لیے اور پیسے لے کے یہ کام کیا. دیکھیں جب وہ آپ دوسروں پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ پیسے لے کے کوئی کام کیا جا سکتا ہے اور پیسے لے کے رجیم چینج پاکستان میں ہو سکتی ہے, سندھ ہاؤس سے شروع ہوئے تھے پیسے, ہیلی کاپٹر پہ جاتے جاتے جب ہیلی کاپٹر پہنچا اسلام آباد تو پتہ لگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ سے آئے ہوئے پیسے ہیں. تو میرے بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی چیز کے اوپر خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے, مطلب مجھے بتائیں نا کہ حکومت جانے کے اوپر مٹھائیاں جو تقسیم کی جا رہی ہیں, جشن ہے یہاں پر, اور وہ جشن بھی کل عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی تھی. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ صحافی ہیں نا, ملک صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, کتنے علاقوں میں لوگ نکلے بھائی, کتنے لوگ نکلے؟ عمران خان صاحب نے فون پہ کہا تھا, فون والا جو خطاب تھا ان کا, انہوں نے کہا تھا نوجوانوں نکل آؤ کل پرامن احتجاج کرو, کل کوئی نکلا؟ یہاں لوگ اپنے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے, مسائل کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں. یہاں پہ نوجوان کیسے نکلتے بھائی؟ اسلام آباد میں ماحول تو صحیح تھا, کراچی میں نکل آتے, لاہور میں نکل آتے, ملک صاحب کوئی ماحول تو بنتا نا, کوئی جی بلوچ صاحب اسلام آباد بھائی جان, کوئی واٹس ایپ میں کوئی ساؤنڈ سسٹم لگتا, کوئی اسٹیج صحیح تھا, کوئی نا یہ باتیں کرنے والی ایسے نوجوان نکل رہے ہیں بیچارے. بلوچ صاحب کتنے لوگ نکلے تھے اسلام آباد میں؟ آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں, لیکن روزہ بھی تھا نا ملک صاحب, ساؤنڈ سسٹم کیسے لگاتے ہیں؟ جی بتائیے بلوچ صاحب. ملک صاحب نکلے تھے یہاں پہ, صرف جو ہے وہ 4-5 لوگ یہاں پہ تھے ڈی چوک کے پاس جنہیں بھگا دیا گیا, اور 5-10 لوگ جو تھے وہ مرلا روڈ پہ آئے تھے جنہیں بھگا دیا گیا. یہی لوگ نکلے تھے جو وزیر اعظم صاحب بار بار کال کر رہے تھے کہ نکلو, پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, نکلیں, بار بار نکلیں. پھر وہی بات جوید بلوچ صاحب آپ بھی وہی کرنا شروع ہو گئے. میں نے آپ سے سمپل بات کی, ڈی جے بٹ صاحب آتے, سٹیج سجاتے, پھول پتیاں ہوتی تو ذرا ماحول بنتا اسلام آباد کے موسم میں جناب, تو پھر نوجوان آتے نا یار, ایسے نوجوان اٹھ کے منہ اٹھا کے آ جائیں, کیوں آ جائیں بھائی؟ جی 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 ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, وہ ماحول جو ہے بننے نہیں دیا گیا. آج سے 7 دن تک جشن ہوگا ملک صاحب, وہ شاید ماحول بھی پرووائڈ کر دیا جائے جس کا تذکرہ آپ کر رہے تھے, پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا چل پھر شاید لوگ آ جائیں. ملک صاحب یہ جو فائنینشیل چیزیں نہیں, رمضان شریف ہے, لوگ نہیں آئیں گے, لوگ روزے رکھ رہے ہیں. رائٹ سر, میں اس کے اوپر آتا ہوں ذرا سر, میں ملک صاحب کو پوائنٹ آف ویو اس چیز کے اوپر لے لوں. سر ابھی تو اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو جو فائنینشیل جو اکنامک چیلنجز رہے اور جس طریقے سے ملک کو جس جانب دھکیل دیا گیا ہے اس آئینی بحران کے بعد, تو جس طرح سے فواد صاحب نے کہا اسٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی ہے, سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ نکال لیا ہے, اس وقت بجٹ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہے, آپ کی اکانومی, آپ کو فائنینشیل معاملات کے اندر فیٹ ایف کا معاملہ ہے, آپ کا آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج ہے, ان ساری چیزوں سے آپ کیسے کریں گے؟ نہیں, آپ کے پاس فائنینشیلی یا اکنامیکلی آپ خود ٹھیک نہیں ہے اور آپ چلیں جناب اس ملک کو طاقت دکھانے کے لیے, جناب کہ ایبسولوٹلی ناٹ. سر یہ مذاق ہے سر, چھوڑیں, کیا ایبسولوٹلی ناٹ یار, نہ کہ ایسی باتیں کر کے پتہ نہیں میرا ایسے خواہ مخواہ خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی فضول باتیں آپ کر رہے ہیں یار, یعنی آپ کیا کیا میں گنواؤں آپ کو, پھر آپ نے میری زبان بند کروا دینی یا کسی نے بند کروا دینی ہے, مطلب کیا ہے اوقات کیا ہے آپ کی؟ یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دنیا کی قیادت کرنی چاہیے بھائی. عمران خان صاحب امت مسلمہ عالمی افواج کے لیڈر بنے یار, لیکن کچھ بنے تو صحیح بھائی. آپ آئی ایم ایف کے پاس پیسے کیوں لینے گئے تھے بھائی؟ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ قسطیں لینے گئے آئی ایم ایف سے, منتیں کرتے رہے آپ, گرے لسٹ سے آپ نکل نہیں سکے. ایبسولوٹلی ناٹ اسے کہتے نا, کہتے تھے جس دن آپ کا پرائم منسٹر بھیک مانگنے گیا اس دن خودکشی کر لے گا. کوئی آپ کو تو بھائی جان ڈی چوک میں خودکشی کرنی چاہیے,
سعودی عرب میں بیٹھ کے اب ترلے مار رہے تھے کہ یار خدا کے لیے پیسے دے دو یار, ہمیں اپنے بینک میں رکھنے کے لیے کچھ دے دو یار. آپ نے وہاں سے منتیں ترلے مار کے اب پیسے مانگ رہے ہیں ممالک سے. یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے. آپ آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں. آپ پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مودی کی خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے. تو بھائی آپ کو کس نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے؟ گھر جائیں بیٹھے آرام سے کہ کرکٹ کھیلیں میاں والی میں, آپ کو عمر نہیں رہی آپ کی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلنے والی, وہاں جا کے کھیل لیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ یعنی اس قسم کے نعرے, اس قسم کے سلوگن دے کے. میں ایک اور بات آپ سے کہوں, اس ملک کی بڑی بدقسمتی رہی ہے, اور مجھے یہ بات آج کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ مذہبی جماعتیں بھی یہ چورن بیچتی رہی ہیں کہ جناب امریکہ کے ہم خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے امریکہ ہماری حکومت نہیں آنے دیتا. وہ امریکہ نے طالبان کی حکومت آنے دی, امریکہ کو تو یہ پرواہ نہیں طالبان کی حکومت آ جائے. امریکہ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں, اگر آپ ایک طاقتور ملک بننا چاہتے ہیں, اپنی معیشت کو مضبوط کریں, اپنی دفاعی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے لوگوں کو روزگار دیں, لوگوں کی زندگیوں کو اپ گریڈ کریں, بے روزگاری کا خاتمہ کریں, اپنی نوجوان نسل کو صحیح تعلیم دیں, دنیا کے اندر جا کے آپ کی نوجوان نسل تعلیمی میدان میں راج کرے. آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کتنی ذرا بتائیے گا؟ نہ ہونے کے برابر. اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق. یعنی آپ پتہ نہیں کہاں کے چیمپئن بنے ہوئے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آپ نے اپنی پی آئی اے کو گراؤنڈ کر دیا کیا کہ ہمارے پائلٹ نالائق ہیں, وہ جعلی ڈگریوں والے ہیں. یعنی ایسے وزیر کو کسی نے, آپ مجھے بتائیے, اس کسی وزیر نے اس کو پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے جعلی ڈگری والے پائلٹ کہے تھے, یا پائلٹوں کو پھانسی دو یا تمہیں پھانسی دو. آپ نے اس وزیر سے پوچھا جو کہتا میرا دل کرتا میں ایٹم بم باندھ کر جا کے پارلیمنٹ کو خود کو اپنے آپ کو پھاڑ لوں, اور تو اپنے ایک انگلی کٹوا کے دیکھ یار. یعنی اے فضول قسم کے کہاں سے لوگ, خدا کی قسم. یعنی میں کہتا ہوں سیاست کریں, اپوزیشن میں بھی بڑے گندے انڈے ہوں گے, یہ نہیں میں کہتا کہ وہاں نہیں ہوں گے, وہاں میں بھی ایسے کئی نوسر باز ہیں جو اس قسم کی بیان بازی شروع کر دیتے ہیں. سر آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کم از کم حقائق اس قوم کے سامنے رکھیں, سچ بولیں, جھوٹ مت بولیں. نہ کہیں کہ اس وقت ہم دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے جناب اس اتنی ترقی کر لی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک نئے جب ان کی حکومت آئی تھی تو مجھے یاد ہے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ لوگ تصویریں لگایا کرتے تھے, انگریز ہمارے ہاں آ کے چاول کی فصل کاشت کر رہے ہیں, نوکریاں لینے لوگ پاکستان آئیں گے. میرے پاکستانیوں تمہارے پاسپورٹ کی اتنی عزت ہوگی کہ تمہیں 2.5 سال بعد ویزے کا ٹائم ملے گا. یہ آپ کی حالت ہوگی حضور. آپ کے ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو ویزے جتنے ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, وہ آپ دیکھ لیں. آپ کی حیثیت کیا رہ گئی؟ آپ نے ملک کی اکانومی کو تباہ اور بیڑا غرق کر دیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں زیادہ ہوئی ہے. سر ڈالن لو کا جو نام لیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف سے جو پیکج ہے اور فیٹ اپ والا معاملہ ہے اس میں پاکستان کے گرد شکنجہ اور زیادہ کسا جائے گا اور ہمیں اس کی مضمرات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ آپ کو پیسے اکٹھے کر دیں گے نا, میں آؤں گا, میں پاکستانیوں اتنا فنڈ اکٹھا کر کے دوں گا آپ کو. مجھے فنڈ اکٹھا کرنے کا بڑا تجربہ ہے. آئی ایم سوری یار, میں ان کی نقل نہیں اتارنا چاہتا. پرائم منسٹر ہیں, آج بھی پرائم منسٹر ہیں. آپ دیکھیں اس حد تک اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کی اب حکومت ختم ہوگی, سیز فرام دی آفس, اور جا کے عارف علوی صاحب سے کہتے ہیں میرا پھر خط جاری کر دیں, میں پرائم منسٹر بن. وہ جاری کر دیا. یعنی آپ اندازہ کریں یار, آپ اقتدار کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں. اچھا پھر مزیدار بات سنیے گا. اس دن آخری یہ انٹرویو دے رہے تھے ایک ٹی وی چینل پہ, اس پہ کہہ رہے تھے میرے پاس وقت نہیں تھا, میں ٹکٹیں صحیح نہیں دے سکا, اب کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دوں گا. اسی دن پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے چند سیٹوں والے بندے کو وزیر اعلیٰ منتخب کروانے جا رہے تھے. یعنی آپ سے بڑا لوٹا کون ہوگا؟ یعنی آپ سے بڑا لوٹا کون ہوگا جو شام کو ایک بات کہتے ہیں؟ ابھی تو لوگ بیچارے تلاش کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا نمبر, جن کی لیٹرینیں گندی تھیں انہوں نے تصویریں بھیجنی ہیں. جو مرغیاں والے ہیں وہ بیچارے مرغیاں تلاش لیے پھرتے ہیں. 2 مرغیاں والے امیر ہو گئے بڑے, اب وہ بہت پیسے دینا چاہتے ہیں. یار 2 بکریاں والے, آپ کو پتہ ہے نا جو 2 مرغیاں دی گئی تھی, انڈے بھی دیے گئے تھے کہ اس ملک سے اندر غربت ختم ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات, میں آج آپ سے ایک بات, 56% اس میں مرغے نکل آئے تھے. میں یہ جو انصاف ملک صاحب اس میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. ان کا انیشیٹو بھی نہیں تھا, انیشیٹو کسی اور کا تھا, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. یہ اتنا بڑا اسکینڈل بن کے ملک صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ملک صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات صاحب جن کو سن سارا ملک صاحب آپ نے سنا, فواد صاحب ملک صاحب ایک صرف بات سن لیں, اپنی بات جاری رکھیں. جو مرغیاں دی تھی اس میں 56% مرغے نکل آئے. انہوں نے کہا جی مرغیاں جو دی تھی ان میں 56% مرغے, یعنی کہ وہ بھی کسی کا مرغے نکل آئے. یہ بھی تو دیکھیں نا, فن تو ہے نا. فواد صاحب آپ یار ایسی بات کرتے نا کہ ہم کیا کہ چلے چھوڑیں. میں بات کیا کر رہا ہوں, رپورٹ ہے یہ فرید بھائی, یہ رپورٹ ہے. میں ہوائی نہیں مار رہا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت بڑا یہاں ہوائی کی نہیں بات ہو رہی ہے. یہاں تو رپورٹ بھی جو آتی ہے تو اس پہ بے ضابطہ کہکا نکل آتا ہے. آپ بالکل اتھینٹک بات کہہ رہے تھے نا.
फरीद जी जी बलोच साहब, फवाद साहब बार बार कह रहे थे ना कि ये विक्टिम भी ले जाएंगे और पिच भी उखाड़ देंगे। जी तो ये वही हुआ कि वो विक्टिम भी ले गए और भाग के विक्टिम लेके और पिच भी उखाड़ गए। बिल्कुल ठीक है, मैं बार बार कह रहे थे आपको। उज़ैफर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बता दिया था इन्होंने करना क्या है। जी हाँ, उज़ैफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में, हमें ज्वाइन किया है। उज़ैफा बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको कहते हैं। आपकी तरफ ही मैं आ जाता हूँ, जरा बताइएगा उज़ैफा क्या इस वक्त तवक्को की जा रही है, क्योंकि अभी एक हमारे पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो चीफ जस्टिस साहब का जो रिमार्क है वो हमारे पास आया कि आज ही कोई मुनासिब फैसला देंगे। ऑल आइज आर नाउ ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तमाम निगाहें वहीं पर मरकूज हैं। और आइनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये जो गलती की गई है, जो आइन को बिगाड़ा गया है, जिसको वॉयलेट किया गया, इसको ठीक किए बगैर आगे चलना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं होगी। हुज़ैफा जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपको याद होगा परसों मैंने इधर ही बैठे हुए कहा था कि ये जो कुछ भी इमरान खान करेगा या जो उससे आप तवक्को लगा सकते हैं, पार्लिमानी तारीख का एक स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली दफ़ा हमने देखा कि किस तरीके से रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आपने बिल्डोज कर दिया। अब बात यह है कि मामला रात कल सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ। जिस तरीके से अगर आप कल का जो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का इंटरम ऑर्डर पढ़ें तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास जो है वो कई जजेस आए, सेवरल जजेस, और उन्होंने मुझे आकर बताया कि ये कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद ये भी खबरें आती रहीं कि कोई इम्कान है कि इस पर शायद फुल कोर्ट बना दिया जाए, क्योंकि बेसिकली आर्टिकल 1 to 19 इनके बारे में कहा जाता है कि ये आइन की बुनियादी रूह हैं। 2/3 मेजोरिटी भी इन्हें नहीं छेड़ सकती, यानी इन्हीं के बेस के ऊपर पूरा आइन चल रहा होता है। तो आर्टिकल 5A का चूँकि रेफरेंस दिया गया तो उसमें आइनी माहिरीन की राय थी, और मैं बतौर लॉयर ख़ुद भी ये समझता हूँ कि 5A का जब हवाला आ गया इसमें कोई दो राय नहीं कि 5A, आर्टिकल 6, आर्टिकल 4 ये सुप्रीम है देन आर्टिकल 95 या आर्टिकल 69, क्योंकि ज़ाहिर आइन में इनके तो पहले जिक्र हो रहा है और पूरा आइन इन्हीं आर्टिकल पर बेस कर रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि आर्टिकल 1 वो सबसे सुप्रीम है कि सॉवरेन जो है वो अल्लाह की ज़ात होगी। तो इस तरीके से जो इतना अहम आइनी मसला आया उसमें कोई दो राय नहीं कि आज अपोजिशन ने भी उस पर बात की, फारूक एच नाइक ने, कि फुल कोर्ट रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी बातें चल रही थी। लेकिन बहरहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेहतर समझा, ये 3 रुकनी बेंच था और आज स्पेशल 5 रुकनी बेंचेस की समाअत कर रहे हैं। इसमें अहम तरीन बात यह है कि बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो एग्जेक्टिव की तरफ से जारी किए जाते हैं और कोर्ट उसमें, हम एक कानूनी इस्तिलाह यूज़ करते हैं कि कोर्ट उसमें इंटरम रिलीफ दे देती है, यानी इंटरम स्टे देकर उसकी प्रोसीडिंग, वो इम्प्यून प्रोसीडिंग जो है उनको सस्पेंड कर देती है टिल द डिस्पोजल ऑफ द फाइनल पिटीशन। लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने नोटिस कर दिया। अब आज का दिन बहुत अहम है, अगर आज भी कोई पेशी दी जाती है या एक और तारीख देकर कोई नोटिस सर्व किया जाता है और जो बेसिकली इम्प्यून प्रोसीडिंग ऑफ डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, उस रूलिंग को फॉर द टाइम बिंग भी सेट असाइड या सस्पेंड नहीं किया जाता, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सारे अमल को अंडू करना। नहीं होना हो क्या सकता है, हो जाएंगी। मैं जरा आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि अगर आज कोई ऐसा, इसमें एक बुनियादी जी इसमें जी रईस साहब, इसमें एक बुनियादी चीज जो है जो कानून के अंदर इस वक्त मौजूद है वो तो यही है कि जहां से इस सारे इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम का आगाज हुआ उसी को सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर दे, यानी स्पीकर की वो रूलिंग सस्पेंड हो जाए, तो उसके बाद जितने भी एक्शंस हैं वो इन्फ्रक्चर्स हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली स्पीकर की रूलिंग के बाद जो सर्टिफिकेट जारी किया नेशनल असेंबली ने लॉ मिनिस्ट्री को कि देयर इज नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पेंडिंग इन नेशनल असेंबली, उसके बाद फिर असम्बलियाँ तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, उस पर प्रेसिडेंट ने उसे एंडोर्स किया। वो सब कार्रवाइयाँ ज़ाहिर है जब वो कार्रवाई सस्पेंड होती है तो ये कार्रवाइयाँ इन्फ्रक्चर्स हो जाएंगी। तो ये आसान रास्ता है इस सारे अमल को अंडू करने का। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज भी उस सारी प्रोसीडिंग और रूलिंग को सस्पेंड नहीं किया जाता तो मेरे ख्याल से फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी आईनी पेचीदगियाँ होंगी। आज फवाद चौधरी का बयान भी हमने देखा, उसने कहा कि जब हम 2 दिन बाद वो सारी कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे इंटरम सेटअप के हवाले से। मियाँ शहबाज शरीफ को भी आज ख़त मौसूल हुआ जिसको उन्होंने कहा कि मैं इसको गैर आइनी ख़त समझता हूँ। तो इस वक्त अशद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आइनी सवाल पैदा हो गया है। वो आइनी सवाल बड़ा वाज़ेह है। देखिए आइन में एक बात तो वाज़ेह लिखी है कि
اسپیکر کا جو دائرہ اختیار ہے وہ وسیع ہے. سپریم کورٹ کی اپنی پرسوں کی جو درخواست انہوں نے ایک عام شہری کی درخواست ریجیکٹ کی, اس میں انہوں نے کاز آف ایکشن یہی بنایا کہ سپریم کورٹ کے اندر اسپیکر اور اسمبلی کی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو آرڈر کیا سینٹ والے معاملے پہ, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سپریم کی پروسیڈنگ کو یا سینٹ کی پروسیڈنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پھر عامر فاروق صاحب کے سپرائی میں ڈی بی نے بھی اس کو انڈورس کیا. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی تو اس میں بہت آئینی میں اب ایک سوال پہ اٹھا رہا ہوں, تو کل کلا اسپیکر کسی سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بھی رولنگ دے سکتا ہے. کل کلا سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے, اسپیکر کی رولنگ اس پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. جسٹس افتخار محمد چودھری کا 2009 کا جو فیصلہ ہے وہ واضح ہے کہ اسمبلی آئین کی بنیادی روح کو نہیں چھیڑ سکتی, اور اسی لیے بعد میں ہم نے دیکھا بادی 2017 امینڈمنٹ کو بھی انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا. تو اب بات جو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت میٹر ان ہینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسپیکر کی کاروائی غیر آئینی اقدام بھی اگر وہ اٹھا دے, آئین کی بنیادی روح کو بھی وہ ٹچ کر دے, تب بھی کیا اس کے آپ دائرہ کار کو اور یہی وہ بنیادی بات ہے, یہی وہ بنیادی بات ہے حذیفہ, جس کے اوپر ہم نے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی بات کی. نصر اللہ ملک صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی اگزامپل دی اس چیز کے اوپر کہ کل کو اگر کوئی آ جاتا ہے, الیکٹ ہو کر بندہ آتا ہے, اسمبلی کے اندر آتا ہے اور اس کا اسپیکر جو ہے وہ اس سے اوتھ نہیں لیتا یا نہیں لیا جاتا ہے, اس کو کارروائی اپنا اس کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے بات بالکل درست کی کہ بنیادی جو روح ہے, اور ایک بات سن لیں کہ اگر آج یہ کارروائی اللہ نہ کرے آج یہ کارروائی اگر ویلیڈیٹ ہو گئی ملک کی سب سے بڑی عدالت سے, تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا رستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. پھر جس وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی اس کے پاس 5 ایک پریزیڈنٹ موجود ہوگا. تو میرے خیال سے ایک ملک میں ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کو آج ہی کوئی رستہ نکالنا ہوگا, ادروائز ہم سب بند گدی میں جاتے رہیں گے اور پاکستان میں جو ہے عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آج آپ نے دیکھا اس کا امپیکٹ پڑا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر, روپے کی قدر کے اوپر. تو اگر آج سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ آرڈر جاری کر دیا پھر تو ظاہر رستے نکل آئیں گے, ادروائز بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. فواد صاحب, ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فرید, صدر پاکستان بھی اس ساری وائلیشن کے اندر اس طرح بھی شامل ہیں کہ ایک صاحب جو خود اکثریت کھو چکے ہوں, آپ ان کی ایڈوائس کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ صدر پاکستان کو جو ہے نا وہ روایات اور آئین یہ پابند کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, آپ اکثریت کھو چکے ہیں. صدر پاکستان نے بھی جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا, اور ایک ایسا آدمی کہ جس کی ایوان میں اکثریت نہیں تھی اس کی بات کو مانتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دی. تو یہ خود بھی ایک بہت بڑا آئینی نقطہ ہے. لیکن فواد صاحب یہ تو سارا آرکسٹریٹڈ تھا نا, یعنی آپ نے دیکھا کہ ہم جب کل بات کر رہے تھے ان چیزوں کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب صدر مملکت صاحب سے ملاقات کر چکے تھے, ان کی ملاقات ہو چکی تھی. ہم نے کل ہی اس چیز کے اوپر بات کی. سوال نہیں سن پایا, کال ڈراپ ہو گئی, میں آپ کا سوال نہیں سن پایا. آپ کو آواز آ رہی ہے فواد؟ حکومت کی جانب سے بیان کی گئی امریکی سازش کیا تھی کہ ان کی حکومت چلی جائے, یہی تھی. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے, چینج آف رجیم ہونا چاہیے. چینج آف رجیم ہونا چاہیے, تو چینج آف رجیم تو ہو گیا نا. عمران خان صاحب تو چلے گئے تو امریکی سازش تو کامیاب ہو گئی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کے لوگوں نے, خود عمران خان صاحب نے امریکہ سے پیسے لیے اور پیسے لے کے یہ کام کیا. دیکھیں جب وہ آپ دوسروں پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ پیسے لے کے کوئی کام کیا جا سکتا ہے اور پیسے لے کے رجیم چینج پاکستان میں ہو سکتی ہے. سندھ ہاؤس سے شروع ہوئے تھے پیسے, ہیلی کاپٹر پہ جاتے جاتے جب ہیلی کاپٹر پہنچا اسلام آباد تو پتہ لگا کہ اس کے اندر جو ہے امریکہ سے آئے ہوئے پیسے ہیں. تو میرے بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی چیز کے اوپر خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے, مطلب مجھے بتائیں نا کہ حکومت جانے کے اوپر مٹھائیاں جو تقسیم کی جا رہی ہیں, جشن ہے یہاں پر, اور جشن بھی کل عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی تھی. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ صحافی ہیں نا, ملک صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, کتنے علاقوں میں لوگ نکلے بھائی, کتنے لوگ نکلے؟ عمران خان صاحب نے فون پہ کہا تھا, فون والا جو خطاب تھا ان کا, انہوں نے کہا تھا نوجوانوں نکل آؤ کل پرامن احتجاج کرو. کوئی نکلا؟ یہاں لوگ اپنے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے, مسائل کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں. یہاں پہ نوجوان کیسے نکلتے بھائی؟ اسلام آباد میں ذرا ماحول تو صحیح تھا. کراچی میں نکل آتے, لاہور میں نکل آتے ملک صاحب, کوئی ماحول تو بنتا نا. کوئی جی بلوچ صاحب اسلام آباد بھائی جان کوئی واٹس ایپ کا کوئی ساؤنڈ سسٹم لگتا, کوئی اسٹیج صحیح تھا, کوئی نا یہ باتیں کرنے والی ایسے نوجوان نکل رہے ہیں بیچارے. بلوچ صاحب کتنے لوگ نکلے تھے اسلام آباد میں؟ آپ کہہ رہے اسلام آباد میں, لیکن روزہ بھی تھا نا ملک صاحب, ساؤنڈ سسٹم کیسے لگاتے ہیں؟ جی بتائیے بلوچ صاحب. ملک صاحب نکلے تھے یہاں پہ, صرف جو ہے وہ 4-5 لوگ یہاں پہ تھے ڈی چوک کے پاس جنہیں بھگا دیا گیا, اور 5-10 لوگ جو تھے وہ مرلا روڈ پہ آئے تھے جنہیں بھگا دیا گیا.
यही लोग निकले थे जो वज़ीर आज़म साहब बार बार कॉल कर रहे थे कि निकलो, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, निकले, बार बार यार निकले। फिर वही बात जवेद बलोच साहब आप भी वही था करना शुरू हो गए। मैंने आपसे सिंपल बात की, डीजे भट्ट साहब आते, स्टेज सजाते, फूल पत्तियां होती तो ज़रा माहौल बनता इस्लामाबाद के मौसम में जनाब, तो फिर नौजवान आते ना यार, ऐसे नौजवान उठ के मुंह उठा के आ जाएं, क्यों आ जाएं भाई? जी 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो कर दिया माहौल ना जो है बनने नहीं दिया गया। तक आज से 7 दिन तक जश्न होगा मलिक साहब, वो शायद माहौल भी प्रोवाइड कर दिया जाए जिसका तस्करा आप कर रहे थे, फिर देख लेंगे क्या होता है। अच्छा चल फिर शायद लोग आ जाएंगे। मलिक साहब ये जो फाइनेंशियल चीजें नहीं, जो बुरान रमजान जिस तरह शरीफ चला है, गया, लोग नहीं आएंगे, लोग रोजे रख रहे हैं। राइट सर, मैं इसके ऊपर आता हूँ, जरा सा मैं मलिक साहब को पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के ऊपर ले लूँ। सर अभी तो अंदाजा ही नहीं है लोगों को जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे और जिस तरीके से मुल्क को जिस जानिब धकेल दिया गया है इस आइनी बहरान के बाद, तो जिस तरह से फवाद साहब ने कहा स्टॉक मार्केट बैठ रही है, सरमायाकारों ने अपना सरमाया निकाल लिया है, इस वक्त बजट आइंदा आने वाले दिनों के अंदर है, आपकी इकानमी, आपको फाइनेंशियल मामला के अंदर फैटफ का मामला है, आपका IMF का बेल आउट पैकेज है, इन सारी चीज़ों से आप कैसे करेंगे? नहीं, आपके पास फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली आप खुद ठीक नहीं है और आप चलें जनाब उस मुल्क को ताकत दिखाने के लिए, जनाब की एब्सोल्युटली नॉट। सर ये मजाक है सर, छोड़े, क्या एब्सोल्युटली नॉट यार, ना कि ऐसी बातें करके पता नहीं मेरा ऐसे खामखा खून खोलना शुरू हो जाता है। यानी फजूल बातें आप कर रहे हैं यार, यानी आप क्या क्या मैं गिनवाऊँ आपको, फिर आपने मेरी ज़बान बंद करवा देनी या किसी ने बंद करवा देनी है, मतलब क्या है औकात क्या है आपकी? यानी मैं नहीं कहता हूँ कि हमें दुनिया को लीड नहीं करना चाहिए, हमें दुनिया की क़यादत करनी चाहिए भाई। इमरान खान साहब उम्मत मुसलमा आलमी अफवाज के लीडर बने यार, लेकिन कुछ बने तो सही भाई। आप IMF के पास पैसे क्यों लेने गए थे भाई? आपके पास पैसे नहीं थे, आप किससे लेने गए IMF से? मिलते करते रहे आप, ग्रे लिस्ट से आप निकल नहीं सको, एब्सोल्युटली नॉट उसे कहते ना, कहते थे जिस दिन आपका प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने गया उस दिन खुदकुशी कर लेगा कोई। आपको तो भाईजान डी चौक में खुदकुशी करनी चाहिए। सऊदी अरब में बैठ के आप तरले मार रहे थे कि यार खुदा के लिए पैसे दे दो यार, हमें अपने बैंक में रखने के लिए कुछ दे दो यार। आपने वहां से मिलते तरले मार के आप पैसे मांग रहे हैं ममालिक से, ये आपकी खारजा पॉलिसी है। आप आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं, आप फिर खड़े होकर कहते हैं मोदी की खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब है। तो भाई आपको किसने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है? घर जाए बैठे आराम से कि क्रिकेट खेलें मियाँ वाली में, आपकी उस उम्र नहीं रही आपकी कजाफी स्टेडियम में खेलने वाली, वहाँ जाके खेल लें। मसला ये है कि ये कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? यानी इस किस्म के नारे, इस किस्म के स्लोगन दे के। मैं एक और बात आपसे कहूँ, इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती रही है और मुझे ये बात आज कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मजहबी जमातें भी ये चूरन बेचती रही हैं कि जनाब अमेरिका के हम खिलाफ खड़े हो गए हैं इसलिए अमेरिका हमारी हुकूमत नहीं आने देता। वो अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत आने दी, अमेरिका को तो ये परवाह नहीं तालिबान की हुकूमत आ जाए। अमेरिका को क्या मसला क्या है? हाँ, अगर आप एक ताकतवर मुल्क बनना चाहते हैं, अपनी मैशत को मजबूत करें, अपनी दिफाई लिहाज से अपने आप को मजबूत करें, अपने लोगों को रोज़गार दें, लोगों की ज़िंदगियों को अपग्रेड करें, बेरोज़गारी का खात्मा करें, अपनी नौजवान नस्ल को सही तालीम दें, दुनिया के अंदर जाके आपकी नौजवान नस्ल तालीमी मैदान में राज करे। आपकी हालत क्या है? आपकी IT की एक्सपोर्ट कितनी ज़रा बताइएगा? ना होने के बराबर, ऊंट के मुंह में जीरा भी। इंडिया की IT की एक्सपोर्ट कितनी है? जमीन और आसमान का फर्क। यानी आप पता नहीं कहाँ के चैंपियन बने हुए, मुझे तो समझ नहीं आती। आपने अपनी PIA को ग्राउंड कर दिया क्या कि हमारे पायलट ही नालायक हैं, वो जाली डिग्रियों वाले हैं। यानी ऐसे वजीर को किसी ने, आप मुझे बताइए, उस किसी वजीर ने उसको पूछा कि भाई साहब आपने जाली डिग्री वाले पायलट कहे थे, या पायलटों को फांसी दो या तुम्हें फांसी दो। आपने उस वजीर से पूछा जो कहता मेरा दिल करता मैं एटम बम बांध कर जाके पार्लियामेंट में खुद को अपने आप को फाड़ लूं, और तू अपने एक उंगली कटवा के देख यार। यानी है फजूल किस्म के कहाँ से लोग, खुदा की कसम। यानी मैं कहता हूँ सियासत करें, अपोजिशन में भी बड़े गंदे अंडे होंगे, ये नहीं मैं कहता कि वहाँ नहीं होंगे, वहाँ में भी ऐसे कई नौसरबाज हैं जो इस किस्म की बयानबाजी शुरू कर देते हैं। सर आपको मसला ये है कि आप कम से कम हकायक इस कौम के सामने रखें, सच बोलें, झूठ मत बोलें, ना कहें कि इस वक्त हम दुनिया की आंखों में खटक रहे हैं तो इसलिए कि हमने जनाब इतनी तरक्की कर ली थी। आपको याद होगा एक नए जब इनकी हुकूमत आई थी तो मुझे याद है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग तस्वीरें लगाया करते थे, अंग्रेज हमारे यहाँ आके चावल की फसल काश्त कर रहे हैं, नौकरियां लेने लोग पाकिस्तान आएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत होगी कि तुम्हें 2.5 साल बाद वीजा का टाइम मिलेगा। ये हालत होगी आपके एजुकेशन के स्टूडेंट्स को वीजे जितने मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, वो आप देख लें। आपकी हैसियत क्या रह गई? आपने मुल्क की इकानमी को तबाह और बेड़ा गर्क कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है, आप कहते हैं ज्यादा हुई है। सर डालन लू का जो नाम लिया उसके बाद आप समझते हैं IMF से जो पैकेज है और फैटअप वाला मामला है उसमें पाकिस्तान के गिर शिकंजा और ज्यादा कसा जाएगा?
اور ہمیں اس کی مضمرات کا سامنا کرنا پڑے یہ آپ کو پیسے اکٹھے کر دیں گے نا, میں آؤں گا, میں پاکستانیوں اتنا فنڈ اکٹھا کر کے دوں گا آپ کو, مجھے فنڈ اکٹھا کرنے کا بڑا تجربہ ہے. آئی ایم سوری یار, میں ان کی نقل نہیں اتارنا چاہتا, پرائم منسٹر ہیں, آج بھی پرائم منسٹر ہیں. آپ دیکھیں اس حد تک اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں کہ ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہوگی, سیز فرام دی آفس, اور جا کے عارف علوی صاحب سے کہتے ہیں میرا پھر خط جاری کر دیں, میں پرائم منسٹر بن, وہ جاری کر دیا. یعنی آپ اندازہ کریں یار, آپ اقتدار کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں, ایسے چمٹے ہوئے ہیں. اچھا پھر مزیدار بات سنیے گا, اس دن آخری یہ انٹرویو دے رہے تھے ایک ٹی وی چینل پہ, اس پہ کہہ رہے تھے میرے پاس وقت نہیں تھا, میں ٹکٹیں صحیح نہیں دے سکا, اب کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دوں گا. اسی دن پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے چند سیٹوں والے بندے کو وزیر اعلیٰ منتخب کروانے جا رہے تھے. یعنی آپ سے بڑا لوٹا کون ہوگا, یعنی آپ سے بڑا لوٹا کون ہوگا جو شام کو ایک بات کہتے ہیں. ابھی تو لوگ بیچارے تلاش کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا نمبر, جن کی لیٹرینیں گندی تھیں انہوں نے تصویریں بھیجنی ہیں. جو مرغیاں والے ہیں وہ بیچارے مرغیاں تلاش لیے پھرتے ہیں, 2 مرغیاں والے امیر ہو گئے بڑے, اب وہ بہت پیسے دینا چاہتے ہیں. یار 2 بکریاں والے, آپ کو پتا ہے نا, جو 2 مرغیاں دی گئی تھی, انڈے بھی دیے گئے تھے کہ اس ملک سے اندر غربت ختم ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات, یہ جو انصاف ملک صاحب اس میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, ان کا انیشیٹو بھی نہیں تھا, انیشیٹو کسی اور کا تھا, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. یہ اتنا بڑا سکنڈل بن کے فرید صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ملک صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات صاحب جن کو سن سا رہا ہوں, ملک صاحب آپ نے سنا, فواد صاحب, ملک صاحب ایک صرف بات سن لیں, اپنی بات جاری رکھیں. جو مرغیاں دی تھی اس میں 56% مرغے نکل آئے. انہوں نے کہا جی مرغیاں جو دی تھی ان میں 56% مرغے, یعنی کہ وہ بھی کسی کا نکل آئے. یہ بھی تو دیکھیں نا, فن تو ہے نا. فواد صاحب آپ یار ایسی بات کرتے نا کہ ہم کیا کہ چلے چھوڑیں. میں بات کیا کر رہا ہوں, رپورٹ ہے یہ فرید بھائی, یہ رپورٹ ہے, میں ہوائی نہیں مار رہا. نہیں, 56% میں یہ نہیں کہہ رہا بہت بڑا. یہاں ہوائی کی نہیں بات ہو رہی, یہاں تو رپورٹ بھی جو آتی ہے تو اس پہ بے ضابطہ کہکا نکل آتا ہے. آپ بالکل اتھینٹک بات کہہ رہے تھے نا فرید. جی بلوچ صاحب بار بار کہہ رہے تھے نا کہ یہ وکٹیں بھی لے جائیں گے اور پچ بھی اکھاڑ دیں گے. جی تو یہ وہی ہوا کہ وہ وکٹیں بھی لے گئے اور بھاگ کے وکٹیں لے کے اور پچ بھی اکھاڑ گئے. دیکھو ٹھیک ہے, بار بار کہہ رہے تھے آپ کو. حذیفہ رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بتا دیا تھا انہوں نے کرنا کیا ہے. جی ہاں, حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, ہمیں جوائن کیا. حذیفہ بہت شکریہ, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. آپ کی طرف ہی میں آ جاتا ہوں, ذرا بتائیے گا حذیفہ کیا اس وقت توقع کی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے جو چیف جسٹس صاحب کا جو ریمارک ہے وہ ہمارے پاس آئے کہ آج ہی کوئی مناسب فیصلہ دیں گے. آل آئیز آر ناؤ آن دا سپریم کورٹ, تمام نگاہیں وہیں پر مرکوز ہیں. اور آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو غلطی کی گئی ہے, جو آئین کو بگاڑا گیا ہے, جس کو وائلیٹ کیا گیا, اس کو ٹھیک کیے بغیر آگے چلنا بالکل درست بات نہیں ہوگی. حذیفہ. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. آپ کو یاد ہوگا پرسوں میں نے ادھر ہی بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی عمران خان کرے گا یا جو اس سے آپ توقع لگا سکتے ہیں, پارلیمانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے رولز آف بزنس نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل آف پاکستان کو آپ نے بلڈوز کر دیا. اب بات یہ ہے کہ معاملہ رات کل سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا. جس طریقے سے اگر آپ کل کا جو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا انٹرم آرڈر پڑھیں تو اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس جو ہے وہ کئی ججز آئے, سیورل ججز, اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ یہ کارروائی چل رہی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ کوئی امکان ہے کہ اس پہ شاید فل کورٹ بنا دیا جائے, کیونکہ بیسیکلی آرٹیکل 1 to 19 ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئین کی بنیادی روح ہیں. 2/3 میجورٹی بھی انہیں نہیں چھیڑ سکتی, یعنی انہی کے بیس کے اوپر پورا آئین چل رہا ہوتا ہے. تو آرٹیکل 5A کا چونکہ ریفرنس دیا گیا تو اس میں آئینی ماہرین کی رائے تھی, اور میں بطور لائر خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 5A کا جب حوالہ آ گیا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 5A, آرٹیکل 6, آرٹیکل 4 یہ سپریم ہے دین آرٹیکل 95 یا آرٹیکل 69, کیونکہ ظاہر آئین میں ان کے تو پہلے ذکر ہو رہا ہے اور پورا آئین انہی آرٹیکل پر بیس کر رہا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 1 وہ سب سے سپریم ہے کہ سوورن جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوگی. تو اس طریقے سے جو اتنا اہم آئینی مسئلہ آیا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج اپوزیشن نے بھی اس پر بات کی, فاروق ایش نائک نے, کہ فل کورٹ ریفرنس اور سپریم کورٹ کے اندر سے بھی باتیں چل رہی تھیں. لیکن بہرحال جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بہتر سمجھا, یہ 3 رکنی بینچ تھا اور آج اسپیشل 5 رکنی بینچز کی سماعت کر رہے ہیں. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سارے آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو ایگزیکٹو کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں اور کورٹ اس میں ہم
ایک قانونی اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ کورٹ اس میں انٹرم ریلیف دے دیتی ہے، یعنی انٹرم سٹے دے کر اس کی پروسیڈنگ، وہ امپیون پروسیڈنگ جو ہے ان کو سسپینڈ کر دیتی ہے ٹل دی ڈسپوزل آف دی فائنل پٹیشن. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نوٹس کر دیا. اب آج کا دن بہت اہم ہے، اگر آج بھی کوئی پیشی دی جاتی ہے یا ایک اور تاریخ دے کر کوئی نوٹس سرو کیا جاتا ہے اور جو بیسکلی امپیون پروسیڈنگ آف ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اس رولنگ کو فار دا ٹائم بینگ بھی سیٹ اسائڈ یا سسپینڈ نہیں کیا جاتا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا سارے عمل کو انڈو کرنا. نہیں ہونا ہو کیا سکتا ہے ہو جائیں گی. میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ اگر آج کوئی ایسا اس میں ایک بنیادی جی اس میں جی رئیس صاحب اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے جو قانون کے اندر اس وقت موجود ہے وہ تو یہی ہے کہ جہاں سے اس سارے انلیگل، ان لافل، ان کانسٹیٹیوشنل اقدام کا آغاز ہوا اسی کو سپریم کورٹ سسپینڈ کر دے، یعنی اسپیکر کی وہ رولنگ سسپینڈ ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ انفرکچس ہو جائیں گے اور آٹومیٹیکلی اسپیکر کی رولنگ کے بعد جو سرٹیفکیٹ جاری کیا نیشنل اسمبلی نے لا منسٹری کو کہ دیر از نو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن از پینڈنگ ان نیشنل اسمبلی، اس کے بعد پھر اسمبلیاں توڑنے کی کاروائی شروع ہوئی، اس وقت پریزیڈنٹ نے اسے انڈورس کیا. وہ سب کاروائیاں ظاہر ہے جب وہ کاروائی سسپینڈ ہوتی ہے تو یہ کاروائیاں انفرکچس ہو جائیں گی. تو یہ آسان راستہ ہے اس سارے عمل کو انڈو کرنے کا. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آج بھی اس ساری پروسیڈنگ اور رولنگ کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا تو میرے خیال سے پھر بعد میں سپریم کورٹ کرنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اتنی آئینی پیچیدگیاں ہوں گی. آج فواد چودھری کا بیان بھی ہم نے دیکھا، اس نے کہا کہ جب ہم 2 دن بعد وہ ساری کاروائی کا آغاز کر دیں گے انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے. میاں شہباز شریف کو بھی آج خط موصول ہوا جس کو انہوں نے کہا کہ میں اس کو غیر آئینی خط سمجھتا ہوں. تو اس وقت اشد ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک آئینی سوال پیدا ہو گیا ہے. وہ آئینی سوال بڑا واضح ہے. دیکھیں آئین میں ایک بات تو واضح لکھی ہے کہ اسپیکر کا جو دائرہ اختیار ہے وہ وسیع ہے. سپریم کورٹ کی اپنی پرسوں کی جو درخواست انہوں نے ایک عام شہری کی درخواست ریجیکٹ کی، اس میں انہوں نے کاز آف ایکشن یہی بنایا کہ سپریم کورٹ کے اندر اسپیکر اور اسمبلی کی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو آرڈر کیا سینٹ والے معاملے پہ اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سپریم کی پروسیڈنگ کو یا سینٹ کی پروسیڈنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پھر عامر فاروق صاحب کے سربراہی میں ڈی بی نے بھی اس کو انڈورس کیا. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی تو اس میں بہت آئینی میں اب ایک سوال پہ اٹھا رہا ہوں تو کل کلاں اسپیکر کسی سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بھی رولنگ دے سکتا ہے. کل کلاں سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے اسپیکر کی رولنگ اس پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. جسٹس افتخار محمد چودھری کا 2009 کا جو فیصلہ ہے وہ واضح ہے کہ اسمبلی آئین کی بنیادی روح کو نہیں چھیڑ سکتی اور اسی لیے بعد میں ہم نے دیکھا بادی 2017 امینڈمنٹ کو بھی انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا. تو اب بات جو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت میٹر ان ہینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسپیکر کی کاروائی غیر آئینی اقدام بھی اگر وہ اٹھا دے، آئین کی بنیادی روح کو بھی وہ ٹچ کر دے تب بھی کیا اس کے آپ دائرہ کار کو اور یہی وہ بنیادی بات ہے، یہی وہ بنیادی بات ہے حذیفہ جس کے اوپر ہم نے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی بات کی. نصر اللہ ملک صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی اگزامپل دی اس چیز کے اوپر کہ کل کو اگر کوئی آ جاتا ہے، الیکٹ ہو کر بندہ آتا ہے، اسمبلی کے اندر آتا ہے اور اس کا اسپیکر جو ہے وہ اس سے اوتھ نہیں لیتا یا نہیں لیا جاتا ہے، اس کو کاروائی اپنا اس کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے بات بالکل درست کی کہ بنیادی جو روح ہے، اور ایک بات سن لیں کہ اگر آج یہ کاروائی اللہ نہ کرے آج یہ کاروائی اگر ویلیڈیٹ ہو گئی ملک کی سب سے بڑی عدالت سے تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا رستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. پھر جس وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی اس کے پاس 5 ایک پریزیڈنٹ موجود ہوگا. تو میرے خیال سے ایک ملک میں ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کو آج ہی کوئی رستہ نکالنا ہوگا، ادروائز ہم سب بند گدی میں جاتے رہیں گے اور پاکستان میں جو ہے عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آج آپ نے دیکھا اس کا امپیکٹ پڑا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر، روپے کی قدر کے اوپر. تو اگر آج سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ آرڈر جاری کر دیا پھر تو ظاہر رستے نکل آئیں گے، ادروائز بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. فواد صاحب ایک اور بڑی اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فرید، صدر پاکستان بھی اس ساری وائلیشن کے اندر اس طرح بھی شامل ہیں کہ ایک صاحب جو خود اکثریت کھو چکے ہوں آپ ان کی ایڈوائس کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ صدر پاکستان کو جو ہے نا وہ روایات اور آئین یہ پابند کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ اکثریت کھو چکے ہیں. صدر پاکستان نے بھی جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا اور ایک ایسا آدمی کہ جس کی ایوان میں اکثریت نہیں تھی اس کی بات کو مانتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دی.
تو یہ خود بھی ایک بہت بڑا آئینی نکتہ ہے. لیکن فواد صاحب یہ تو سارا آرکسٹریٹڈ تھا نا. یعنی آپ نے دیکھا کہ ہم جب کل بات کر رہے تھے ان چیزوں کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب صدر مملکت صاحب سے ملاقات کر چکے تھے, ان کی ملاقات ہو چکی تھی. ہم نے کل ہی اس چیز کے اوپر بات کی. سوال نہیں سن پایا, کال ڈراپ ہو گئی, میں آپ کا سوال نہیں سن پایا. آپ کو آواز آ رہی ہے فواد؟ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے ان کی انسٹرکشنز کے اوپر ہی ڈیمارش جو ہے, انہوں نے یہ ٹرمینالوجی استعمال کی, وہ ایشو کیا گیا اور پھر فارن آفس نے اس کو جاری کیا. اب یہ وہ سچویشن ہے. حذیفہ آپ نے بھی سنی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات, جو آپ بات کریں تو اس کو ذرا آگے بڑھائیے گا. میں پھر نصر ملک صاحب کی طرف آؤں گا کیونکہ اس وقت بلاول بھٹو کی یہ جو خبر ہم نے شیئر کی ہے وہ تو بیسیکلی ویلیڈیشن مانگ رہے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا. دیکھیں فرید, یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی ملک کی موسٹ پریسٹیجیس پوزیشن میں بیٹھا ہوا شخص ایک بات کہتا ہے کہ جی جو ہمارے فورن آفس کو خط موصول ہوا, آدر وہ ڈپلومیٹ کا تھا یا ڈپلومیٹک کنورسیشن تھی, جو بھی تھا, اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے رکھا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں تمام سروسز چیفز, انٹیلیجنس چیفز اور ان کی موجودگی میں اس کو انڈورس کیا گیا. اور بعد میں پھر ان کی طرف سے اس طرح کی معلومات پھیلائی گئیں کہ میٹنگ منٹس پر ان سب لوگوں کے سائن بھی ہیں. اب بات ملک صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس پریس ریلیز میں کہ جی یہ اپوزیشن غدار ہے یا یہ کانسپریسی کریٹ ہوگی. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک معلومات اسٹیبلش کر دی کہ 2 + 2 = 4, یعنی مینس کہ واقعی وہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف موجود ہے اور وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتی ہے. یہاں تک بات ہوئی ہے, اس سے آگے نہیں ہوئی. تو اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے, اس کی مزید تشریح آپ کی نیشنل اسمبلی موسٹ پریسٹیجیس فورم ہے, سپریم ادارہ ہے, وہ کر دیتا ہے. اب معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. دیکھیں اگر کل سپریم کورٹ نے سیکرٹری انٹیریئر کو بھی نوٹس کیا, سیکرٹری ڈیفنس کو بھی نوٹس کیا ہے. بلاول کی بات میں یہاں تک دیکھیں وزن ہے, جو نیوٹرل والی بات کی جا رہی ہے, جو چیزیں چلتی رہی ماضی میں, اپوزیشن کے لوگ ہمیں بتاتے رہے, اگر تو اس بات کی وضاحت نہیں آتی تو خاموشی بیسیکلی انڈورسمنٹ ہوتی ہے. یعنی مینز عمران خان نے جو کہا وہ ٹھیک تھا اور اس کو یہ سب ادارے انڈورس کرتے ہیں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ ویسے اگر بلاول کی بات کو اگر آپ بلائے طاق بھی رکھ دیں تو سپریم کورٹ نے اس پہ جواب لازمی مانگنا ہے سیکرٹری ڈیفنس سے, کیونکہ ظاہر ہے 5A کی رولنگ وہیں سے بیس ہوئی اور اس کے بعد ہی سارا معاملہ چلا. اگر تو ان اداروں کی طرف سے, فورن آفس کی طرف سے, کل ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے کولیگ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اب بیسیکلی جو تار آئی تھی وہ کچھ اور تھی اور اس کے اندر پھر کچھ ترمیم کی گئی, بیسیکلی دس از اے فیک لیٹر. تو ظاہر سیکرٹری فورن آفس کو اس بات کو انڈورس کرنے کے آئدر جو بات عمران خان نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں رکھ کر انڈورس کروا چکے ہیں وہ لیٹر فیک تھا یا نہیں تھا. جو پاک فوج کے ترجمان ہیں وہ ظاہر ہے اپنے سروس چیف کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کریں گے کیا اس کی انڈورسمنٹ ہوئی تھی, اور اگر ہوئی تھی تو کس حد تک ہوئی تھی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں سپریم کورٹ کی ساری کارروائی سے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں فرید, اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو اعلامیہ جاری ہوا نا اس میں یہ تو کہا گیا کہ یہ بیرونی مداخلت ہے, اس کو یہ انڈورس کیا کہ بیرونی مداخلت ہے, لیکن اس میں کہیں ذکر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سازش ہوئی ہے, یہ طریقت میں اعتماد پیش ہوگی یا کوئی اور تفصیل. اس میں نہ تو کسی سازش کا ذکر ہے, نہ کسی کا نام لیا گیا ہے. اتنا دیکھیں نا, یہ ایک نیریٹو جب بلڈ کیا جاتا ہے ایک پلاننگ کے تحت کہ جی بیرونی سازش ہے نکالنے کے لیے, رجیم چینج کرنے کے لیے, تو اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہیڈ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کر لیتا ہے, اس میں لیٹر پریزنٹ کیا جاتا ہے اور جو بعد میں پھر اعلامیہ جاری ہوتا ہے اس کو ہمیں دیکھنا نا. اصل تو جو فائنل ورڈک ہے NSC کا وہ سوری ابھی میں نیو پہ ہی ٹکر پڑھ رہا تھا, شاہ محمود قریشی نے بہت ایک اور اہم بات کر دی کہ اگر نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ منٹس ہمیں کہے گے تو ہم پیش کر دیں گے, اور رولز آف بزنس میں میٹنگ منٹس میں جو اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگ ان سب کے سائن ہوتے ہیں. یہ معاملہ اتنا وہ نہیں ہے, بہت حساس اور پیچیدگی کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ اگر میرے خیال میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں جو بلو صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں, اس میں اچھا مداخلت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں فرض کریں یہ کوئی اگر سفارتکار پاکستانی سفارتکار سے کہے کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں ہیں, کوئی ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرے تو اس کو ہم اس کا جواب ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں. ہمارا سفارتکار موقع پہ جواب, نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں, موقع پہ جواب دے دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ IMF کے کہنے پہ آپ اسٹیٹ بینک کا گورنر بدل رہے ہیں, یہ مداخلت نہیں ہے. IMF کے کہنے پہ آپ ٹیکسز کا پورا نظام وضع کرتے ہیں, یہ مداخلت نہیں ہے. یعنی کسی اور ملک کے کہنے پہ آپ کسی اور ملک کے لیے جا کے کہنے ہم اس پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, یہ مداخلت نہیں ہے. آپ افغانستان کے معاملے چیمپئن بن کے وہاں پہنچ جاتے ہیں,
کہ ہم افغانستان کے معاملات ہم طے کریں گے، یہ مداخلت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے، اگر یہ باقی جب آپ کے یہاں جب بلا کے ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم اس قسم کی حکومت چاہتے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے افغانستان کے ہم کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں؟ وہ خود فیصلہ کریں. وہ خود فیصلہ کریں. یہ ملکوں کی خارجہ پالیسی کے طریقہ کار موجود رہے ہیں، اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. اس پہ اسٹیٹ رسپانس کرتی ہے. اسٹیٹ نے اس پہ رسپانس کیا کہ بھائی ہمارے یہاں مداخلت نہ کی جائے. اسٹیٹ کے اس اعلیٰ ادارے نے، اعلیٰ فورم نے کوئی یہ اعلامیہ جاری نہیں کیا کہ اس ملک کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ عالمی سازش کے تحت عمران خان کو اٹھانا چاہتی ہے. کوئی کہیں ذکر نہیں ہے. سمپل بلاول صاحب یہی وہ مانگ رہے کہتے ہیں وضاحت کریں کہ وہ وضاحت کیوں کریں؟ انہوں نے کوئی بات کہی نہیں ہے. اس کا بلاول صاحب کو وضاحت نہیں مانگی. ضرورت نہیں ہے کوئی اس ابہام میں جانے کی. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بات مکمل کریں سر، میں ملک صاحب کی بات لوں پھر میں آپ کی طرف. آپ فوج سے وضاحت تب طلب کریں جب فوج یہ کہے کہ بھئی ہم نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اپوزیشن کے بارے میں ان کے کوئی ریمارکس آئے ہوں، یہ کہا گیا ہو کہ اپوزیشن نے ہاں واقعی غیر ملکی کسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان میں کوئی کام کر رہی ہے، پھر آپ وضاحت مانگیں جی بتائیں ہم کیسے کر رہے ہیں. بھائی انہوں نے تو کوئی بات نہیں، تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کے جھوٹ کو لے کے، عمران خان صاحب تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ میری جو ہے یہ 3 شرائط ہیں اور آپ کی ہم پیچ اپ کرواتے ہیں. انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ واضح کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کسی سیاسی جو آپ کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم کہیں شریک نہیں ہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کریں گے. آپ گھسیٹ کے خان صاحب گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہے. خان صاحب کو چھتری چاہیے جو ماضی میں چھتری تھی، وہ اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. خان صاحب کو بندے وہ پورے کر کے دے دیتے. خان صاحب آج جناب کہہ رہے ہوتے ایک صفحے پہ ہیں اور ملک کے اندر کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے اور ہم ایک مضبوط، اور سب نے ضمیر کا سودا کیا ہے. دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کبھی وہ پیسوں پہ بکتے ہیں. میں نے خان صاحب کی بیانیاں ذرا دیکھ لیجیے گا. پیسوں پہ بک گئے، وفاداریاں تبدیل کر لی، پھر کہا جی واپس آ جاؤ، پھر کہا جی ایم کے پاس چلا جاؤں گا، پھر کہا جی پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لو. سارا کرنے کے بعد پھر کہا نہیں سازش ہے جی، اور تو وکٹا چوک کے نساں گا. یعنی خدا کے لیے یعنی اس میں کسی ابہام کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ کو بھی پتہ نہیں، سپریم کورٹ ویسے کسی نے جملہ سے کہا ایسے مجھے حد تک عزت کا کوئی نوٹس مل جائے، ویسے کسی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایسے سماعت ہو رہی ہے. چلے سن لیں. یعنی میری گزارش ہے، میری سپریم کورٹ سے مؤدبانہ درخواست ہے، بڑے قابل احترام ہے چیف جسٹس صاحب بھی، باقی لوگ بھی. یعنی یہ تو ایسے دن کی چوری ہے، ڈاکہ ہے کہ جب آ کے گن پوائنٹ پہ آپ لوٹ رہے ہیں، براڈ ڈے لائٹ رابری ہے. ہاں رابری ہے. اس پہ آپ کو کوئی، میرا نہیں خیال کوئی لمبی سماعت کی ضرورت ہے. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا چاہیے کہ ملک صاحب لیکن آئینی عمل تھا، اس کو ریورس کرتے ہیں. جی فواد صاحب کہیے گا. میں آتا ہوں حذیفہ آپ کی طرف. ملک صاحب ایک بات سن لیں، یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک چیز سوچ لیں کہ کورٹ جو ہے وہ شواہد مانگتا ہے. کورٹ جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا. اس لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کورٹ نے رابری، اگر جج صاحب اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے رابری دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جج صاحب کورٹ کے اندر جا کے کہیں گے میں نے رابری اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس کی شواہد پیش کرنے ہوں گے. میں تو چیف جسٹس صاحب پاکستان محترم کے جناب کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو ریمارکس ابھی عدالت میں چل رہے ہیں کہ ججز نے میرے سے آ کے کہا کہ یہ صورتحال چل رہی ہے، تو صورتحال آخر کوئی غلط چل رہی تھی تو نے کہا صحیح چل رہی ہوتی تو ججز کیوں جاتے چیف جسٹس پاکستان کے پاس؟ بالکل درست بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے فواد صاحب اسپیڈی جس چیز کے اوپر زیادہ بات کی جا رہی ہے، ایک ایسا معاملہ ہے. دیکھیے حذیفہ نے بھی ابھی بات کی ہے کہ اگر یہ آج کوئی مناسب فیصلہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتا تو معاملات آگے جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے ان کو ریورس کرنا بھی اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. حذیفہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. فرید صاحب جی فرید صاحب مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے. میں اختصار کے ساتھ ایک جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جو پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور جو یہاں پر سی آر پی سی پی پی سی کی صورتحال ہے، عدالتوں کی صورتحال ہے، اکثر میں بطور لائر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ پر 302 کا مقدمہ درج ہو جائے اور وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو آپ کو یہ سمجھ کے لڑنا چاہیے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو آپ اس مقدمے سے نکل جائیں گے، شواہد دیں گے، ایویڈنس دیں گے اور بری ہو جائیں گے. اب جو بات ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس کے 2 حصے ہیں. جہاں تک بات ہے اس خط کی اتھینٹسٹی کی یا اس خط کی سینسٹیوٹی کی، ان دونوں کا میں آپ کو جواب دوں تو اتھینٹسٹی تو اس کی یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک اسسمنٹ کہتے ہیں، اور ہر سفارت خانہ ہفتے میں ایسی کئی اسسمنٹ اپنے فورن آفس کے کنسرن ڈی جی کو بھیجتا ہے. انڈیا کے سفارتکار کو جب ہم بلاتے ہیں، ہائی کمشنر کو، جو اس کو مراسلہ ہم تھماتے ہیں، وہ یہاں سے ہمارے پوری گورنمنٹ کے خلاف ایک ڈسپلیئر شو کرتا ہے، وہاں جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہمارے وہاں پر ہائی کمشنر کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ جو ہماری صورتحال پچھلے دنوں رہی. تو مقصد یہ کہ اس کو ڈپلومیٹک اسسمنٹ کہتے ہیں. اس کی اتھینٹسٹی
کوئی نہیں ہے. یہاں تک ملک صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس کیس سٹڈی کی طرف. اس سے آگے کیا ہوا بھئی؟ ایک ایسا لیٹر تھا جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, جو ایک ڈپلومیٹک اسیسمنٹ ہے. ایک شخص نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا, فورن آفس نے اس کو انڈورس کیا, اس ایجنڈے کے اوپر نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے. گو وہ لیٹر کوئی اس کی ایک اسیسمنٹ ہے 15-20 صفحوں کی کنورسیشن ہے, اٹ از نتھنگ بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمپل پیپر ہے. لیکن آپ نے اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کونسل کی جس دن میٹنگ بلائی تھی, یہ باتیں اس دن ہوتی. اب نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پورا میرا انالیسس کا مطلب کہ میں کوئی اس لیٹر کو انڈورس کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایک عام سے ڈپلومیٹک اسیسمنٹ کو ہم نے کتنا اہم بنایا اور کس کس فورم نے اہم بنایا. اس پر جو پریس ریلیز جاری ہوئی آپ صرف اس کو پڑھ لیں. سٹارٹ میں تو یہ کہ پرائم منسٹر نے میٹنگ چیئر کی, 37th میٹنگ تھی. اب جو اس میں ساروں کا حوالہ آ گیا کہ اس کے اندر دا میٹنگ واز اٹینڈڈ بائی فیڈرل منسٹر آف ڈیفینس, انرجی, انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, انٹیریئر, فائنانس, ہیومن رائٹس, پلاننگ, ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, سروسز چیفز, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اینڈ سینئر آفیسرز. اب آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ دا کمیٹی, پہلے تو وہ بات سمپل آگے جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بریف دا کمیٹی آف دا فارمل کمیونیکیشن. یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ انفارمل کمیونیکیشن, دس از فارمل کمیونیکیشن آف اے سینئر آفیشیل آف اے فارن کنٹری ٹو پاکستان's ambassador in the said country in a formal meeting which was duly conveyed by the ambassador to the Ministry of Foreign Affairs. اب آگے کیا کہتا ہے جو اہم ترین حساس پوائنٹ ہے, the committee expressed grave concern at the communication. اب آگے کیا کرے, terming the language used by the foreign official as undiplomatic. آگے the committee concluded, اب کمیٹی میں ساروں لوگوں کا ریفرنس آ گیا, میٹنگ منٹس کی وہ حوالہ دے رہا ہے کہ the committee concluding that communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ blatant interference کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. blatant interference blatant interference in the internal affairs. اب internal affairs یہاں کوئی ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا تو نہیں ہو رہا, اس internal affairs کو آپ کی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر انڈورس کرتا ہے. تو یہ بات ایک عام سے ڈپلومیٹک اسیسمنٹ کو آپ نے اتنا حساس, عمران خان جس طرح فواد صاحب بڑی صاحب بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن تھیوریز کا جس طریقے سے استعمال کرتا ہے, پروپیگنڈے کا استعمال کرتا ہے, اس کو آپ نے پوری اسمبلی کو غدار بنا دیا, ساری چیزیں کر دی. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ونس فار آل اس ایشو کو حل کرنا ہے, دیکھیں 197 لوگ تھے کل اسمبلی میں, ایک ایم این اے 8 لاکھ حلقے کا نمائندہ ہے, 8 لاکھ. جس سے مندو خیل نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کا فیصلہ صرف ووٹ سے ہو سکتا ہے, کسی رولنگ سے نہیں. یہ جناب ملک صاحب نے جسٹس مندو خیل صاحب کی یہ بات جو کی ہے کہ اس کا فیصلہ صرف عدم اعتماد سے ہو سکتا ہے, ان کی یہ آبزرویشن آئی ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ فیصلہ بھی یہی آئے, اللہ کرے فیصلہ بھی یہی آئے, کیونکہ ججز کے ریمارکس میں وہ فیصلے نہیں ہوتے. جو اب تک کی اطلاعات ہیں, یعنی جو کہ کورٹ کے اندر پروسیڈنگ یقینی بات ہے, ریمارکس آ رہے ہیں, فیصلے کے بعد کچھ کہا جا سکے گا. چیف جسٹس پاکستان صاحب کا بھی جو ہے بات چیت کا انداز دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ہم ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں. یعنی لگ کیا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. اس لیے دیکھیں اختیار ان کے پاس ہے, وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں, لیکن میں پھر بصد احترام کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اس کی ملک کی اگر آج اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہ کی گئی تو پھر نسلیں بھگتیں گی. بھائی صاحب میں نے آپ کو شروع میں جو کہا تھا نا, مذاق میں نہیں ملک صاحب, کل ایک منٹ حمزہ صاحب اپنا ایک منٹ مجھے اپنی بات ظفر مکمل کرنے دیں, ایک سیکنڈ کے لیے صرف. کل سے اپوزیشن 170 سیٹیں 74 لے کے آئی تھی, کل دوبارہ فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں وہ جیت کے آئے تھے 175, اور وہاں پہ جناب جو ہے نا ایک صاحب میں ڈنڈا لے کے باہر کھڑا ہوتا ہوں کہ جی میں نہیں اندر جا کے میں پورے کریں گا تو اندر نہیں جان دیں گا, پھر کی کرو گے آپ مجھے بتائیں. اچھا پھر اگلی بار یہ الیکشن کا آ جاتا ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, وہ پرائم منسٹر اسپیکر کہتا ہے جی آپ کے کتنے ہیں 169 ہیں, میں 172 کر دیتا ہوں آپ کے, تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی نا. یہ اس ملک کے آپ کھلواڑ مت کریں خدا کے لیے, اس کو ریورس کرنا پڑے گا اگر آگے بڑھنا ہے, اور اگر آگے نہیں بڑھنا ٹھیک ہے پھر اس ملک کو دنگے فساد کی طرف لے کے جانا ہے. یہ اپوزیشن اب نہیں مانے گی, الیکشن پہ نہیں مانے گی, الیکشن نہیں ہوں گے, کوئی الیکشن کمیشن کو نہیں مانے گا, پھر کیا ہوگا میرے عزیز ہم وطنوں؟ ٹھیک ہے, رائٹ ہو گیا. چلے جی ایک بریک کی کال ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہیڈ لائنز اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. اور زیفر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے بریک کے بعد آ کے ذرا آپ سے پھر بات کریں گے.